بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین۔ کیونکہ سوال و جواب کے سیشن میں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور نو ڈاؤٹ کہ آج ویکینڈ کی رات ہے، لیکن کل شاید کوئی ماتمی جلوس بھی ہے اور گھروں کی بہت ساری مجلسیں بھی، اور بہت زیادہ اگر آدمی تھک چکا ہو تو پھر اس کا ذہن جو ہے وہ سوال و جواب والے خشک اور ڈرائی سبجیکٹ کو مشکل سے سمجھتا ہے۔ تو ہم 45 منٹ کا ٹائم اس وقت سیٹ کرتے ہیں اور اس ٹائم میں یہ سارے سوال آ جائیں، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ سوالات کا جواب شروع کرتا ہوں۔ اس کے اندر دو گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش تو یہی ہے کہ ریٹن میں جو کوشچن اور آنسر ہیں، اب جب خطبہ پڑھ لیا گیا اور سیشن شروع ہو گیا، اب نہیں لیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ سلسلہ تو پھر رکے گا نہیں۔ تو جتنے سوال ریٹن میں آ گئے سو آ گئے، دیٹس آل۔ اب اس کے بعد ریٹن میں پھر جو وقت بچے گا تو فلور سے بھی ہر ایک کا تو سوال نہیں، جس کو میں دیکھ سکا اس کے سوال کا بھی جواب ہوگا۔ یہ سوال و جواب کا سیشن ہے، کوئی ڈیبیٹ وغیرہ کا فورم نہیں۔ چنانچہ اگر کسی جواب سے آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو پھر آرگومنٹ کا وقت نہیں ہوگا، ورنہ باقی سب لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ وہ بعد میں پھر جیسا میں پہلی محرم سے عرض کر رہا ہوں کہ روزانہ ہر مجلس کے بعد میں اپنے آپ کو ہر صورت میں اویلیبل رکھتا ہوں، اور آج بھی سیشن کے بعد اگر موقع ملا تو جو لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں اور مزید کچھ تو جواب کے حوالے سے آرگومنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بعد میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو واجبات کے اور حرام کے مسئلے ہیں، واجبات و حرام کے مسئلے میں ہمارے پاس معصومین کا بنایا ہوا ایک سیٹ اپ ہے جس میں تقلید اور مرضی اور مجتہد آتا، تو وہ جو کہہ دیتا ہے دیٹس انف، اس کی تقلید کرنے والوں کے لیے وہ ماننا واجب، آگے کوئی بحث ہی نہیں۔ لیکن ہسٹری سے ریلیٹڈ جو مسئلے، ہسٹری میں تو تقلید نہیں ہوتی، اور ایک سے زیادہ ورژن کئی چیزوں میں۔ بعض جملے ایسے ہیں جو ہم سنتے بہت ہیں، کبھی غور نہیں کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے یا اس جملے کا نتیجہ کیا ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ تمہید نہیں ہے، کم سے کم میرے پاس 10 سے 12 سوال ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ان سب کے لیے ایک بات کہ بعض جملے ہم یہ سنتے ہیں کہ جی بنو عباس اور بنو امیہ نے بہت زیادہ ظلم کیا معصومین کے علاوہ بھی عام شیعت کے اوپر، اور اس میں یہ بھی ایک ظلم شامل ہے کہ ہماری جتنی بھی کتابیں تھیں حتی الامکان کوشش کی کہ اس کو جلا دیا جائے یا دریا میں بہا دیا جائے۔ یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں بات مشہور، اور چونکہ پہلے زمانے میں بک کی شکل میں لکھنے کا طریقہ کم تھا، تو زیادہ تر تو چیزیں اصحاب امام کو زبانی یاد ہوتی، تو ان اصحاب امام کو شہید کیا جائے۔ مجھے ایک روایت بھی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک عالم شہید کر دیا گیا تو عالم کی شہادت کا مقصد ہے کہ 90 سال کا جو اس کا علم اور ریسرچ ہے وہ شہید ہو گئی، اس کا فزیکل نقصان کم ہوگا لیکن جو اس کا علمی نقصان۔ اب ان حالات میں ہمارے علماء کو جتنا ٹائم ملا چیزیں بچانے کا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے گھر میں فرض کیجئے خدا نہ کرے کہ آگ لگ جائے، تو ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو باہر نکالیں۔ پہلی توجہ ہماری یہ نہیں ہوگی کہ اپنے ڈریسز کو یا کپڑوں کو یا مثلا ڈائریز کو بچائیں، سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو ان کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ پھر اگر وقت مل گیا تو دوسری چیزیں، تو ہمارے علماء نے سب سے پہلے جو حلال و حرام کے اعتبار سے نہیں، جو اسلام ہے
جو عقیدہ ہے اور جو عمل ہے اس سے ریلیٹڈ حدیثوں کو بچائے، جس کی وجہ سے ہسٹری کے اوپر کتابیں سب تھیں ہمارے پاس، لیکن وہ ہم تک پہنچ نہیں پائیں، یا جلا دی گئی، یا بغداد کے دریا میں بہا دی گئی، اور یا پھر اس طرح سے اس کو اسکیٹرڈ کر دیا گیا۔ مجھے جرمن لینگویج نہیں آتی، مجھے فرینچ نہیں آتی، انگریزی بھی نہیں آتی، لیکن انگریزی میں اے بی سی ڈی تو کچھ پڑھ لیتا ہوں، لیکن جرمنی اور فرانس کی کئی یونیورسٹیوں ایسی پرانی شیعہ کتابیں موجود ہیں کہ اب آہستہ آہستہ اس کو ایران کے اندر سیکنڈ لینگویج ایک طرح سے فرینچ ہے، انگلش نہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اس کو وہ حفاظت کے ساتھ، کتاب تو نہیں ملے گی، اس کی مائکرو فلم بنا کر یا جو بھی ٹیکنالوجی، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں کسی اور طریقے سے مشہور ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ جب پرانی کتابیں آ رہی ہیں تو اس کا دوسرا ورژن ہمارے سامنے آ رہا، مگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ پرانی کتاب میں ہی ایک سے زیادہ روایتیں تھیں، تو خاص طور پر ہسٹری میں آج کل بعض ینگسٹر کو ایک شوق ہوا، جس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بس ایک شوق ہوا کہ ساری ریسرچ جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ کربلا کے مصائب کے واقعات پہ کرتے ہیں، اور ان کی ریسرچ کا عموماً خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو روایتیں ممبر پہ پڑھی جاتی ہیں یہ غلط ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ویک حدیث، نہیں، وہ کہتے ہیں ویک بھی نہیں، یہ فیبریکیٹڈ ہے، اور چونکہ یوتھ کی آج کل پہلی لینگویج انگلش ہے تو زیادہ تر انگلش بکس میں، انگلش آرٹیکلز میں، ای میل پہ جو انگلش گروپ ڈسکشن میں جہاں انگلش چلتی ہے وہاں یہ باتیں بہت آتی ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو فقہ کا کرائیٹیریا حرام و حلال کی حدیثوں کا ہے اس سے ہسٹری کو وہ چیک کریں۔ چنانچہ ایک چیز جب آگے بڑھتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جس غدیر خم پر آج میں نے تفصیل بتائی تھی، اپنے بھی بعض اسکالر نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ واقعہ ہوا ہی، جو غیر انکار نہیں کر پا رہے، کیونکہ تاریخ کو چیک کرنے کا الگ کرائیٹیریا ہے، عقیدے کی حدیث کا الگ کرائیٹیریا ہے، حلال و حرام کا الگ کرائیٹیریا، اس میں بھی کامن سینس کی بات، واجبات کی حدیث اسٹرانگ ہونا چاہیے، مستحبات کی حدیث اگر مڈل لیول کی بھی ہے تب بھی قبول، یہ ہسٹری کا کرائیٹیریا نہیں۔ کربلا کے حوالے سے خاص طور پر آج کل یہ بہت سلسلہ ہے تو اتنے سوال کربلا سے ریلیٹڈ، اور مجھے مجلس پڑھنے کا ایکسپیرینس کم ہے، کوشچن آنسر سیشن کا ایکسپیرینس زیادہ۔ تو سیشن شروع ہونے سے پہلے، سوال ہاتھ میں لینے سے پہلے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کیا سوال پوچھے جائیں۔ اچھا، فقہی اعتبار سے بھی جب سوال پوچھے جاتے ہیں تو اب تو اللہ اللہ کر کے سلسلہ دنیا میں ختم ہوا، گوشت کا مسئلہ ہمیشہ پوچھا جاتا، 50 سال سے لوگ پوچھ رہے ہیں اور 50,000 سال تک مزید پوچھیں گے، لیکن یہ ایک مسئلہ مثلاً ضرور آتا، جیلیٹن کا مسئلہ مثلاً ضرور آتا، بینک سے ریلیٹڈ، اب یہاں تو نہیں لیکن مسلمان ملکوں میں بینک کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ مسئلہ ضرور آتا، فقہی اعتبار سے اور تاریخ کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے مسئلہ پوچھا جائے گا جناب قاسم کی مہندی، سب سے پہلے مسئلہ پوچھا جائے گا حضرت علی اکبر کی عمر کا۔ آج کل یہ بھی ایک ایشو کھڑا ہوا کہ علی اکبر چھوٹے تھے کہ چوتھے امام سے بڑے تھے مثلا۔ ایک یہ سوال جو سب سے پہلے ہی میرے سامنے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر، ان کی کتنی اور ازواج تھیں اور کون کون سی اولادیں ان کی تھیں؟ کیا اون و محمد دونوں جناب زینب کے بیٹے تھے کہ ایک جناب زینب کے سگے بیٹے تھے، ایک سوتیلے بیٹے تھے؟ پھر جناب فاطمہ صغرا تھیں کہ نہیں تھی؟ اور جب یہ بات ذرا ایکسٹریم پر پہنچ جاتی ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کربلا میں 3 دن کی پیاس تھی کہ نہیں، پانی تھا وہاں پہ؟ یہ سارے سوالات۔ یہاں رک کر میں ایک اور بات کہہ دوں کہ ابھی آپ نے ایک جملہ سنا کہ ہسٹری کے اندر مراجع بھی اتنا انٹرفیئر نہیں کرتے، یہ ان کی فیلڈ نہیں۔ چنانچہ اگر کسی بڑے قابل احترام عالم کی کتاب میں آپ نے کوئی ہسٹوریکل ریسرچ دیکھ لی کربلا کی، تو جو اسٹیٹس ہم مرجع کو بھی نہیں دیتے کہ مرجع بھی اگر کوئی فتویٰ دیتا تو ہم کہتے ہم پر عمل کرنا اس پہ واجب،
لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% یہ صحیح ہے دوسرا مرجع غلط. وہ قیامت کے دن پتا چلے گا. دنیا میں امام نے ہماری یہ ذمہ داری بتائی. یہ اسٹیٹس صرف امام معصوم کا ہے کہ جو وہ کہیں وہ ہمیشہ صحیح ہوگا. اور اگر ذاکری کی زبان میں بات کی جائے کہ جو وہ کہیں گے واقعہ خود بخود ویسے ہی بن جائے گا. اگر زندہ کے اوپر بھی وہ اللہ اکبر کہہ کے کہیں کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو وہ مردہ ہو جائے. یہ مرجع کا اسٹیٹس نہیں. بڑے سے بڑے مرجع کے حوالے سے بھی ہم یہ نہیں کہتے. تو اگر کوئی مرجع لیول کا عالم نہیں ہے, بڑا اچھا عالم ہے, بڑا ریسرچ اس نے کیا ہے, تو لیکن یہ نہیں ہے کہ جو اس نے کہہ دیا آپ کہیں کہ بس یہی فائنل چیز ہے اور اس کے علاوہ اور جتنی باتیں ہیں غلط. اب جیسے آغا سیستانی کی جتنی نالج وہ خود اس کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے آغا خوئی سے لیا, جو سیکھا ان سے سیکھا. جب آغا سیستانی نجف اشرف میں ارلی 60s میں پہنچے تو نجف کی علمی دنیا میں صرف آغا خوئی ہی تھے. آغا محسن حکیم بھی ان کے استاد رہے, لیکن علمی اعتبار سے آغا خوئی ایز اے ٹیچر سب کچھ ان سے لیا. لیکن آغا خوئی کا چاند کا مسئلہ بالکل الگ ہے اور آغا سیستانی کا بالکل الگ. اب نہ ہم یہ کہہ سکتے کہ آغا خوئی غلط ہے اور آغا سیستانی صحیح ہے, نہ یہ کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے وہ صحیح. ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے. دوسرے کا فتویٰ بھی صحیح ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ تو حاکم شام والی بات ہو گئی کہ وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. نہیں, عقیدے میں یہ نہیں چلتا کہ وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. ایک لفظ خطا ہے لیکن یہ تو پوری تقریر بن گئی. تو ابھی آپ 1.5 گھنٹے کی مجلس سن کے بیٹھے, پھر یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ 12 سے 15 سوالوں کا ملا کے جواب دے رہا ہوں. اب کون نہیں جانتا کہ ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنہ جو کچھ ہے وہ حضرت امام خمینی سے لیا, ان کے عزیز ترین قریب ترین شاگرد. ایسے ہی تو حضرت امام خمینی نے اپنی وصیت میں ان کی ولایت کی جانب اشارہ کیا تھا, ولایت فقیہ, ایسے تو نہیں کیا. مگر امام خمینی کا بڑے شہروں میں نماز اور روزے کے قصر کا مسئلہ اور آغا خامنائی کا مسئلہ بالکل ایک دوسرے کے کنٹراڈکٹری ہے. امام خمینی کے اعتبار سے آپ بڑے شہر میں اپنے گھر سے نکلے اور 14 مائل آپ نے راستہ طے کیا, شہر کے اندر ہی ابھی ہیں, ہو سکتا ہے کہ اپنے محلے کے اندر بھی ہوں, نماز آپ کی قصر اور روزہ ٹوٹ گئے. اور آغا خامنائی کا وہی فتویٰ ہے جو آغا خوئی کا ہے کہ نہیں, پورا شہر ایک یونٹ. تو اب یہ بڑے بڑے مراجع اور واجبات کے مسئلے کے اندر بھی دونوں نے پوری زندگی ریسرچ کی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی حرف آخر ہے. تو تاریخ میں کیسے کہا جائے گا, چونکہ بہت سارے سوالات. انقلاب ایران کی جو کی پرسنالٹی ہے شہید مرتضیٰ مطہر, جن کے لیے امام خمینی نے کہا کہ وہ میری ساری زندگی کی محنتوں کا خلاصہ, ان کے کچھ لیکچرز ایسے انگلش میں اویلیبل ہیں جس کی وجہ سے کچھ سوالات ہمارے یوتھ بہت زیادہ کرنے لگے. تو اس کے بارے میں جواب دینے کے بجائے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ دونوں باتیں, اور آج 1400 سال کے بعد بیٹھ کے یہ کہہ دینا کہ فلاں چیز بالکل غلط ہے, فلاں بالکل صحیح ہے. آن محمد جناب زینب کی اولاد ہیں, یہ بھی ایک قول ہے اور عموماً پڑھا جاتا. ایک ان کا اپنا بیٹا ہے, ایک جناب عبداللہ کی کسی اور بیوی یا کنیز کا بیٹا, یہ بھی تاریخ میں ہے. یعنی اس کے اندر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوگا. جناب قاسم کی شادی یا مہندی کربلا میں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اب زیادہ تر علماء کا رجحان یہی ہے کہ شادی نہیں ہوئی تھی, اور اگر نہیں ہوئی تھی تو لوگ مہندی کیوں نکالتے ہیں, بالکل دو الگ چیز ہے. شادی کا ہونا نہ ہونا الگ مسئلہ ہے, مہندی نکالنا الگ مسئلہ. کربلا میں امام مظلوم کا تابوت نہیں اٹھا تھا, ہم کیوں تابوت اٹھاتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے نا کہ ہم یہ اپنا جذبہ ظاہر کرتے کہ مولا اگر یہ سارے کے سارے صاحبان ایمان کربلا میں ہوتے تو آپ کی حل من ناصرین کے جواب میں یہ سب پہنچتے. مولا اپنی جانیں دے دیتے, دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں آنے دیتے. اور اگر ہمیں پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تو ہم آپ کی میت کو, آپ کے لاشے کو جلتی ریتی پہ برداشت نہیں کرتے, ہم اٹھاتے. یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے. تو مہندی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم ہوتے
تو شہزادہ قاسم تک نوبت ہی نہ پہنچتی لشکر یزید کی، اور پھر باقاعدہ ان کی شادی بھی ہوتی اور ان کی مہندی بھی ہوتی۔ اچھا، اب یہ مسئلہ ہے زنجیر سے ماتم کے بارے میں۔ یہ مسئلہ جو ہے فقہی مسئلہ، جس کی آپ تقلید میں ہیں ان کے فتوے پہ آپ کو عمل کرنا واجب۔ جہاں تک اس کا سوال ہے کہ کچھ کو صرف ماتم سے شوق ہے، مجلس سے نہیں، وہ کوئی حرج نہیں۔ عزاداری کے مختلف پہلو ہیں، کچھ جلوس میں جاتے ہیں، کچھ ماتم میں آتے ہیں، کچھ مجلس میں آتے ہیں، کچھ سب میں جاتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ مسئلہ ہو کہ کچھ کو خالی مجلس سے غرض ہے، نماز نہیں پڑھتے، تو وہ تو جیسے آج میں نے مجلس میں کہا نماز پڑھتے ہیں اور ان چیزوں میں نہیں آتے عزاداری میں، وہ بھی غلط۔ ان چیزوں میں آتے ہیں، نماز میں کوئی شوق نہیں ہے، وہ بھی غلط۔ دونوں چیزیں ہم کو لے کے چلنا۔ کیا مرد حجاب کے لیے بیوی بچی پر زبردستی کر سکتا ہے؟ اب چونکہ آپ کینیڈا میں ہیں اور یہاں کا اپنا ایک لا ہے، جس کے اعتبار سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ امر بالمعروف، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ کربلا کے جہاد کا لوگ خلاصہ امام مظلوم کا وصیت نامہ پڑھتے ہیں۔ امام نے لکھا، انی لم اخرج اشرم ولا بشرم ولا ظالمن ولا مفسدہ، میں نہ کوئی بغاوت کرنے جا رہا، نہ تاج و تخت کے لیے جا رہا، نہ کسی پہ ظلم کرنے جا رہا، نہ فتنہ فساد۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آقا نے کہا، اور شاید میں نے مجلس میں پڑھا بھی تھا کہ پھر ہم شب جمعہ کہتے بھی ہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف۔ لیکن کتنی عجیب بات کہ اسلام کا اتنا اہم ترین فریضہ، بس یہ لفظ تو ہم نے ممبر سے لے لیا کہ امر بالمعروف واجب۔ یہ تفصیل کبھی نہ پوچھیے کہ امر بالمعروف کا طریقہ کیا۔ اب زیارت وارثہ میں ہے کہ مولا آپ نے نماز قائم کی، تو ہم یوں نماز نہیں پڑھتے، نماز قائم کی لیکن نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، پھر نماز کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ امر بالمعروف بھی واجبات میں سے ایک واجب، اس کا ایک طریقہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امر بالمعروف کو اپنی ساری زندگی کا مقصد تو بنایا، لیکن کبھی مرجع کی کتاب میں امر بالمعروف کی تفصیل نہیں پڑھی۔ جو حضرت امام خمینی کو ہمیشہ شکوہ رہا کہ اسلام کی اتنی کمپلیٹ اور حسین شریعت، خالی غسل اور نجاست اور طہارت تک لوگوں نے اس کو محدود کر کے رکھ دیا۔ پورا ایک نکاح کا باب ہے، فقہی کتاب میں کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بعد میں پرابلم ہوتے ہیں۔ ساس و بہو کا مسئلہ، نند و بھاوج کا مسئلہ، شوہر و بیوی کے مسئلے۔ تو امر بالمعروف جو ہے وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کی تفصیل کتاب میں۔ حتیٰ یہ کہ حضرت آیت اللہ امام خمینی کی کتاب میں تو اتنا کمپلیٹ بیان تھا امر بالمعروف کا، لیکن ساری زندگی ان کی تقلید کرنے والوں میں سے 1% مجھے نہیں ملے جنہوں نے اس کو پڑھا۔ حضرت آیت اللہ خامنائی کی کتاب استفتاحات میں امر بالمعروف کے کتنے مسئلے، جس میں بہت عام لیول کے مسئلے بھی ہیں، جیسے یہ کہ ہم بس میں جا رہے ہیں، ڈرائیور نے گانوں کا کیسٹ لگا دیا، ہماری کیا ذمہ داری۔ چونکہ سوال و جواب کا فارمیٹ انٹرسٹنگ، اس جملوں سے میرا مقصد یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو اسی ویک میں وہ سوال جواب پڑھ لیجئے، چاہے آپ تقلید میں ہو چاہے تقلید میں نہ، ایک اندازہ ہوگا۔ اور پھر آیت اللہ سیستانی اور مرحوم آغا خوئی کی کتاب میں بھی یہ۔ تو امر بالمعروف میں اسٹیجز، کہ پہلے زبان سے کہنا ہے، وہ بھی نرمی سے، پھر ذرا سختی سے، پھر پریشرائز کر کے، پھر مجتہد کی اجازت سے فزیکلی بھی گناہ سے روکا جائے گا۔ مگر یہ تو ہوا ایک کالم، برابر کا کالم بہت اہم، اور برابر کا کالم یہ ہے کہ امر بالمعروف معاف ہو جاتا، ساقط ہو جاتا۔ نماز کے بارے میں مشہور ہے کہ نماز کبھی معاف نہیں، روزہ معاف ہے، بیمار آدمی ہے تو روزہ معاف، خمس معاف ہے، اگر کوئی بچت نہیں ہے تو خمس نہیں دینا، حج معاف ہے، امر بالمعروف معاف۔ وہ جو دوسرا کالم ہے وہ بہت اہم، ان میں ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو نقصان پہنچنے کے بہت زیادہ چانسز، تو امر بالمعروف ثابت۔ اس کی وجہ سے میں اتنے اہم فریضے کو معمولی بھی نہیں بنا رہا، لیکن وہ بھی ایک شرط ہے۔
تو اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا بیوی بچوں پہ زبردستی کر سکتا؟ اگر نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کے اوپر یہ واجب۔ کیا بالغ ہونے سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ بالغ ہونے کے بعد بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ سچی توبہ کریں۔ ان کا سوال جو تھا وہ اصل میں یہ تھا، یہ میں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں ورنہ لکھا کچھ نہیں، کہ کیا نابالغ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ مانے جاتے ہیں کہ نہیں مانے جاتے؟ کل کی مجلس کے شروع میں ایک حدیث آنے والی ہے جس پر میں 6 سال پہلے اسی ٹورنٹو میں ایک 7 مجالس کا ایک سلسلہ پڑھ چکا ہوں، معراج۔ تو بالغ ہونے سے پہلے کے گناہ معاف ہونے کا سوال نہیں، معاف تو ہر گناہ ہر عمر میں ہو جاتا، لیکن بالغ ہونے سے پہلے کے گناہ نامہ اعمال میں لکھے بھی نہیں جاتے، صرف یہ ہے کہ اس کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ مشہور ہے کراچی میں، اب پتہ نہیں کہ باقی شہروں میں ہے کہ نہیں، کہ بھائی نابالغ بچہ روزہ رکھے گا اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا، تو نابالغ بچہ گانا سنے گا تو اس کا گناہ بھی والدین کو ملنا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو روزہ رکھوائیں تو ثواب لے کے جائیں اور وہ گناہ کر رہا ہو، روک سکتے ہو نہ روکے تو کوئی ہمارے اوپر ذمہ داری نہ ہے۔ نابالغ کی ذمہ داری اسلام نے اس کے پیرنٹس پر اور پیرنٹس نے بھی زیادہ باپ پر واجب کی۔ البتہ گناہ معاف ہونا الگ چیز ہے، وہ بالغ کے بھی معاف ہیں اگر توبہ کرو، نابالغ کے تو شاید ویسے ہی معاف، لیکن جو گناہ کے کچھ اور ایفیکٹس ہوتے ہیں، مثلا نمازیں قضا کر دی کسی بالغ، اب یہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ کسی کا مال چوری کر لیا، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اتنا ری پیمنٹ اس آدمی کو نہ کرے۔ تو اسی طرح سے نابالغ کے زمانے میں جو گناہ وہ تو معاف ہو جاتے، لیکن فرض کیجئے کہ کیا گناہ میں یہ ہے کہ کسی کی کاپی اٹھا لی، اسکول میں کسی بچے کا پین لے کے چلے آئے، چھوٹی موٹی چیزیں یا بڑی چیزیں لے لی، گناہ معاف ہے، مگر بالغ ہونے کے بعد یہ چیزیں اس کو واپس پہنچانا ہے مالک تک۔ اب تو پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں، ایک فوٹو لگی ہوتی ہے بہت سے گھروں میں کہ مثلا 2004 کی کلاس، اس میں سب کھڑے ہیں، یہ ہے کہاں یا پتہ نہیں کہاں، پھر بھی پہنچانا۔ تو گناہ نابالغ کے معاف ہے، لیکن وہ گناہ کے حوالے سے بھی ڈیٹیل میں جانا، کون سا اس نے چوری کا گناہ کیا یا یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا نابالغ نے، تو پھر اس کے ہر ایک کا کمپنسیشن ایک الگ چیز ہے، تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اہل کتاب سے شادی یا متع کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ گرچہ یہاں بھی سوال انکمپلیٹ، لیکن وہی کہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہ یہ پوچھا جا رہا ہے مرد کی جانب سے، عورت کے لیے تو کسی حالت میں بھی غیر مسلم سے نہ شادی نہ متع کوئی جائز نہیں۔ مرد کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض مراجع نے اہل کتاب سے شادی کی اجازت دی، جیسے مرحوم آغا خوج، لیکن باقی جتنے مشہور مراجع ہیں وہ اہل کتاب سے شادی کو منع کرتے ہیں، اور غم کی بڑی تاریخیں ہیں، اس لیے متع کے سوالات جو ہیں وہ سب سینسر اور بینڈ، اس کو تو میں بلکہ آپ پڑھوں گا بھی نہیں، یہ تو جلدی میں پڑھ گیا تھا۔ کیا بیوی گھر کے کام کاج کے بدلے پیسے لے سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بھی بہت تفصیلی مسئلہ ہے، فقہ کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ گھر کے کام کاج کے بدلے میں پیسے لے سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فقہ کی کتاب کے 2 پارٹ ہیں، پارٹ 1 بیوی کے کیا کیا رائٹس ہیں، پارٹ 2 بیوی کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں۔ یہ پارٹ 1 میں آیا ہے کہ عورت اگر گھر کے کام کرتی ہے تو اس کے بدلے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ اتنے پیسے مجھے چاہیے، لیکن پارٹ 2 میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام۔ اب اگر ان دونوں کو بیلنس کیا جائے کہ اس صورت میں تمہیں اجازت مل رہی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا، تو فقہی اعتبار سے وہ صحیح ہوگا، اور ہمارا معاشرہ ان ریٹن لا انہی اصولوں پہ چل رہا، جو اب تک انڈیا پاکستان کا ماحول چلا رہا وہ اسی طرح سے گیو اینڈ ٹیک، کچھ شوہر اپنے حق چھوڑتا ہے تو کچھ بیوی اپنے حق چھوڑتی ہے، وہ ہر جگہ بیٹھ کر اس طرح کا بزنس نہیں کیا جاتا، کیونکہ جیسا یہ سوال پوچھا گیا اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو آگے مرجع لکھے کہ بیوی کہے گی کہ بھائی آج مجھے فلاں سے ملنے جانا،
شرن اگر شادی شدہ عورت ہے تو وہ بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں نکلتی. وہ کہ اس شرط پہ جانے دوں گا کہ اتنے لوگوں کا کھانا بناؤ اور اتنے کپڑے دو. اور یہی ہمارے یہاں ہوتا کہ ہاں بھائی نیک بخت جاؤ لیکن گھر کے کام کاج کر کے جانا. تو جو سسٹم ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے وہ ٹوٹلی رانگ نہیں. ہوا یہ ہے کہ اب لوگوں نے توضیح المسائل پڑھنا شروع کی لیکن ایک پیج پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل نیا مسئلہ جو آج تک ہمارے یہاں نہیں تھا. اور مجھے معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں کئی گھرانے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے کہ جی وہ بیوی نے ایک مسئلہ پڑھ لیا کہ میں پیسے مانگ سکتی ہوں, لیکن اس نے وہ دوسرا مسئلہ نہیں پڑھا کہ اس کے سامنے شوہر کو بھی کچھ اختیارات ہیں. تو بہرحال اس کا پیور فقہی جواب تو ہے کہ جی پیسے لے سکتی. کیا بالغ ہونے کے بعد تقلید بدلی جا سکتی؟ بھائی تقلید بدلنا واجب ہے, تقلید بدلنا جائز نہیں. مسئلے کی دو ہی صورتیں. اگر اس نے نابالغ کے زمانے میں تقلید صحیح کی تھی, جو تقلید کا ایک طریقہ ہے کہ معلوم کریں کہ اس وقت سب سے زیادہ کس کا علم ہے اور کس سے معلوم کریں جس پر اس کو پورا پورا بھروسہ ہے, اس کے اعتبار سے تقلید کی, تو اب یہ تقلید نہیں بدلی جا سکتی ہے. اور اگر اس نے تقلید جو کی تو بس ایسے ہی دیکھا دیکھی, گھر والے تقلید کر رہے, باپ تقلید کر رہا, اس کو کچھ نہیں پتا تقلید کسے کہتے ہیں, وہ تقلید تو کہ غلط ہے, اس لیے اب اس کو بالغ ہونے کے بعد تحقیق کر کے نئی تقلید کرنا. یعنی اگر تقلید صحیح کی ہے, چاہے نابالغ کے زمانے میں کی ہو چاہے بالغ کی, وہ چینج نہیں ہوگی. اور تقلید اگر غلط کی ہے یا بغیر طریقے کے کی ہے تو چاہے بالغ ہونے کے بعد بھی تقلید آپ نے کی ہو, یہ بھی چینج کرنا واجب. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نابالغ کے زمانے کی تقلید غلط. اگر نابالغ ہے لیکن صحیح طریقے سے تحقیق کر کے کی ہے, وہ تقلید پر باقی رہنا لازم. حج کے لیے خواتین کا احرام کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, احرام کے حوالے سے مسائل میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ بہت ہی ٹیکنیکل حج کا مسئلہ. ہر آدمی نے تو چونکہ حج کیا نہیں ہے تو حج کے مسئلے اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتے جو حج پہ نہ گیا. لیکن پھر بھی اس مسئلے کا ایک مختصر جواب اور ایک تھوڑا سا, بہت تفصیلی نہیں لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل جواب. خواتین کے لیے احرام کی حالت میں اپنے عام کپڑوں ہی کو احرام بنایا جائے گا, وہی ان کا احرام ہوگا. شرط یہ ہے کہ وہ پیور سلک کے کپڑے نہ ہوں. جو عورت کو عام زندگی میں پیور سلک پہننے کی اجازت احرام میں نہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ احرام کے لیے عورت مرد کے لیے کوئی خاص لباس نہیں. احرام کپڑے کا نام نہیں ہے, احرام نیت کا نام. جو احرام کی نیت کرتے ہیں تو اس کے بعد 25 چیزیں آدمی پہ حرام. ان میں سے ایک چیز ہے کہ مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے حرام, عورت کے لیے جائز. اس لیے مرد اپنے عام کپڑے اتار کر بغیر سلی ہوئی چادریں پہنتا. وہ احرام کی وجہ سے نہیں ہے, وہ احرام میں حرام ہونے والی چیز کی وجہ سے. احرام میں 25 چیزیں حرام ہیں, 20 چیزیں کامن ہیں, مرد پہ بھی حرام عورت پر بھی. خوشبو لگانا, آئینہ دیکھنا, زینت کرنا. کچھ چیزیں خالی عورت پہ حرام, چہرے کو نقاب وغیرہ سے چھپانا. اور کچھ چیزیں خالی مرد پہ حرام, اس کے اندر سلے ہوئے کپڑے پہننا اور کورڈ گاڑی میں سفر کرنا. تو مرد پر چونکہ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے حرام ہے, اس لیے ضرورت پڑی کہ ایسی چادر وہ پہنے جو بغیر سلی ہوئی. ورنہ احرام کا کوئی خاص لباس نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. اور عورت کے لیے چونکہ یہ سلے ہوئے کپڑے حرام نہیں ہیں, اس لیے وہ جس کپڑے میں عام زندگی میں رہتی ہے وہی احرام میں بھی مانا جائے. کچھ سالوں سے یہاں پہ 2 عیدیں ہو رہی ہیں. ایسی صورت میں ہمیں اپنے مرجے کی جانب عید رجوع کرنا یا جس دن سب عید کریں اس دن؟ یہ مسئلہ نہ مرجے کا ہے نہ سب کا ہے. ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری یہ کہ اگر آپ کی نگاہ میں چاند ثابت ہے تو آپ کو اس دن عید کرنا ہے, چاہے آپ کا مرجے بھی عید نہ کر رہا ہو, شہر بھی عید نہ کر رہا ہو. اور اگر آپ کے تحقیق سے چاند ثابت نہیں تو آپ کو اس دن روزہ رکھنا ہے, چاہے آپ کے مرجے بھی عید کر رہے ہو نجف میں یا قم میں, اور چاہے پورا شہر بھی عید کر رہا ہو. چاند ثابت ہونے والا مسئلہ ہوتا. اب اگر آپ کے پاس کنفلکٹنگ نیوز آ رہی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں چاند ہوا, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا, تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا اس پہ کس میں بھروسہ ہے, تو ہم تو شک میں پڑ گئے.
شک کا مطلب یہ ہوا کہ چاند ثابت نہیں، آپ روزہ کنٹینیو کریں. اور پھر یہ والا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کو بھی فلور گواہی دے گا کہ اس مسئلے پہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا، تب بھی یہ مکمل نہیں ہوگا. لیکن اس مسئلے میں مرجع کو فالو نہیں کیا جاتا. اس کے فتوے کو فالو کریں، اس کو فالو نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ جس شہر میں بیٹھا ہے وہ اپنے شہر کے اعتبار سے چاند عید منائے. وہ آقا خود تھے جو کہتے تھے ساری دنیا کے لیے ایک چاند کافی. پھر اس کے اندر 1-2 مسئلے اور بھی آ جاتے ہیں ضمن کہ آقا خامنہئی کے نزدیک چونکہ آپٹیکل ایڈ سے چاند ثابت ہے اور آقا سیستانی کے نزدیک آپٹیکل ایڈ سے چاند ثابت نہیں. تو ٹورنٹو میں ہو سکتا ہے کہ چاند ایسا آ گیا ہو کہ آپٹیکل ایڈ سے نظر آئے اور بغیر آپٹیکل ایڈ کے نظر نہ آئے. تو ایک مرجع کے نزدیک واجب، دوسرے کے نزدیک جائز نہیں ہے روزہ توڑنا اور چھوڑنا. مگر اس سے پورا ایک نئی کنٹروورسی کا دروازہ کھلے گا کہ امام ایک اور اللہ ایک اور قرآن ایک اور شریعت ایک اور رسول ایک، فتوے 2 کیوں؟ پھر وہی یہ تو ایک الگ سے سیمینار کا ٹاپک ہے، یہ تو ابھی پہلے ہی. اچھا، اس پرچے پر سوال بہت زیادہ ہیں اور میں نے تقریباً سارے سوالوں کا جواب دیا، ورنہ میرا طریقہ ایک پرچے کا صرف 1 سوال. مگر چونکہ مجھے پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ ایک آدمی کے سوال نہیں، ایک مومن نے مختلف لوگوں کے سوال لکھے ہیں، اس لیے میں نے ہر ایک کا جواب دیا. اب آئیے یہاں پر آخری مسئلے. دوسری منزل سے کنکر مارنا شیطان کو جائز ہے کہ نہیں؟ ڈیپینڈ ہے تقلید. آغا سیستانی فرماتے ہیں جائز نہیں، آغا خود کہتے تھے جائز نہیں، آغا وحید خراسانی کہتے ہیں جائز نہیں، لیکن امام خمینی کے نزدیک بھی جائز تھا اور آغا خامنہئی کے نزدیک بھی جائز. تو اگر آپ ان 2 کی تقلید میں ہیں تو اوپر سے کنکر ماریں، اور ان 2 کی تقلید میں ہے کسی ایک کی تو پھر آپ نیچے ہی سے کنکر ماریں. اب اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے، یہ وہی تجربے کی بات کہ سعودی حکومت وہ سسٹم ہی کچھ ایسا بنا رہی کہ حاجی کو اختیار ہی نہ رہے کہ وہ کہاں سے کنکر مارے. لازم اور پابند کر رہے ہیں کہ مثلا انڈیا اور پاکستان والے نیچے سے کنکر مارے، افریقہ والے افریقہ کے 9 ارب وہ 2nd فلور پہ جائیں، یورپ اور امریکہ والے مثلا 3rd فلور پہ جائیں. سسٹم ہی ایسا بنا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں. ابھی تو پھر بھی تھوڑا اختیار ہم چاہے گراؤنڈ پہ جائیں، چاہے فرسٹ پہ جائیں، چاہے 2nd. کچھ ٹائم گزرے گا تو مینا میں جو ٹینٹ ہیں مختلف نیشنلٹیز، وہاں کی روڈ ہی وہ اس طرح بنائیں گے کہ مثلا یورپ امریکہ کے ٹینٹ سے جو راستہ جا رہا ہے وہ جائے گا ہی سیدھا 3rd فلور پر، آپ کہیں اور جا ہی نہیں سکتے. پھر یہ ایک مسئلہ آئے گا کہ ہم تو آغا سیستانی کی تقلید میں اور زبردستی ہم کو اوپر بھیجا گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو ابھی تو یہ بہت آسان ہے کہ آپ 3rd فلور پہ بھیجا گیا، پھر اب آپ بغیر کنکر مارے آگے بڑھ کے اتر جائیے، راؤنڈ لگا کے ایک یو ٹرن لے کے گراؤنڈ پہ آ سکتے ہیں. ابھی تک تو یہ راستہ ہے اور اس پہ عمل کرنا. جب یہ بھی بند کر دیں گے، ایسا کوئی یو ٹرن بھی نہیں ملے گا 3rd فلور والوں، تب مسئلہ ذرا سخت بنے گا. اس وقت پوچھ لیجیے گا جو بھی مرجع ہو اور جو بھی یہاں کوسچن آنسر کا سیشن لے رہا ہو. 22 رجب کی نیاز کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ نیاز جب کی جائے امام کے نام پر وہ مستحب، اس کو اطعام مومن کہتے ہیں. تو جیسے 22 رجب کی نیاز بھی، اب 22 رجب کی نیاز کہنے کو رہ گئی، ورنہ پورا رجب کا مہینہ جو ہے وہ نیاز کا مہینہ بن گیا. 22 تاریخ کو اتنے سارے لوگ نیاز نہیں کر سکتے. چنانچہ اگر سب کے یہاں نیاز ہو تو ہم کہیں بھی دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکیں گے، صرف چکھنا پڑے گا. ویسے نیاز کے لیے لفظ ہے، چکھنے ہی کا لفظ ہے، لیکن اب کون چکھتا؟ وہاں تو بعض اوقات اپنی دولت اور پیسے کا اظہار بھی ہوتا ہے، بعض اوقات خلوص ہوتا ہے کہ مومن ہمارے یہاں سے خوش ہو کے جائے. تو اب آپ کو پتا ہے 22 رجب کی نیاز کچھ 27 کو بھی کرتے ہیں، کچھ 13 کو بھی کرتے ہیں، کچھ 22 کے بدلے ویکینڈ میں بھی کرتے ہیں. تو وہ 22 رجب کی نیاز کا نام 22 رجب رہ گیا، وہ پورے مہینے میں چلی گئی. اور وہی شریعت کا اصول ہے کہ امام کے نام سے کبھی بھی کھانا کھلانا، 22 رجب ہو کہ 22 شعبان ہو کہ 1 رجب ہو، کہ وہ ہمیشہ اس کا ثواب اور فضیلت. تو شرعی حکم یہ ہے کہ یہ اطعام مومن کو امام کے نام پہ کھانا کھلانے کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس کا ثواب ہے، باعث خیر و برکت ہے، حرام قطعاً نہیں. نماز جمعہ زوال کے کتنے وقت تک ادا کر سکتے ہیں؟ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر، بلکہ آغا سیستانی کے ہاں تو جیسے ہی زوال کا وقت حتی الامکان 10-15 منٹ میں نماز جمعہ شروع ہو جانی چاہیے.
خمس میں سہم امام کو ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ کہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ سہم امام سیدھا سیدھا مرجے کو دینا واجب ہے، تو مرجے کو دینا پڑے گا، اور جس کو مرجے نے اجازت دی ہے فقط اس کو دینا ہوگا، چاہے وہ افراد ہوں چاہے وہ ادارے۔ تو سہم امام میں کوئی چوائس ہی نہیں، اور آغا خمینی اور خامنائی کے فتوے سہم سادات میں بھی کوئی چوائس نہیں۔ ان دو مراجع کے نزدیک سہم سادات بھی آپ مرجے کو دیں گے، سہم امام بھی مرجے کو دیں گے۔ باقی مشہور فتویٰ یہ ہے کہ سہم سادات اپنی مرضی سے ڈیزرونگ سید کو دے سکتے، لیکن سہم امام میں کوئی حق ہی نہیں، آپ کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے، حتیٰ آپ وہاں بھی استعمال نہیں کر سکتے جس کے بارے میں آپ کو پتا کہ ہم مرجے کو دیں گے تو مرجے بھی وہیں استعمال کریں گے۔ عراق کے غربا، پاکستان میں زلزلہ آیا یا سیلاب آیا، مراجع اپنے اپنے شہروں سے وہاں پہ خمس بھجوا رہے ہیں، تو ہم نے کہا جب وہ لاکھوں دے رہے ہیں تو ہم اپنا $500 بھی وہاں دے دیں، آپ کو اختیار نہیں۔ تو سہم امام میں کوئی آپشن نہیں۔ کیا داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب؟ یہاں تو لوگ واجبات اور سنت کو درست طریقے سے ادا نہیں کرتے، پھر آپ بار بار داڑھی پہ کیوں زور دیتے ہیں؟ تو میں نہیں سمجھا کہ اگر واجبات کو لوگ ادا نہیں کر رہے تو داڑھی بھی تو ایک واجب ہے نا، اسی لیے زور دے رہے ہیں کہ لوگ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں کی دو قسمیں، ایک وہ گناہ ہے جو سامنے دیکھتے ہی نظر آ جاتا، ایک وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں کون کر رہا ہے کہ کون نہیں کر رہا۔ تو جو گناہ سب سے پہلے سامنے ہی نظر آئے پہلے اس کو روکنا ضروری ہوتا، پھر گھر کے اندر چھپ چھپ کے جو کوئی گناہ کرتا وہ پھر زیادہ بڑا گناہ، مثلا شراب ہے، کوئی آدمی لیکن بالکل چھپ کے پی رہا، اور داڑھی ہے، وہ ایک آدمی جو ہے نا وہ باقی انتہائی نیک اور پرہیزگار آدمی، لیکن سامنے ہی وہ ایسا چہرہ لے کے بیٹھا ہوگا۔ تو یہ اسلام جو ہے پہلے ظاہری گناہوں کو ختم کرتا ہے، معاشرہ ظاہری دیندار بنے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا پورا کنورژن کیا جاتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم خالی بار بار داڑھی پہ زور دے رہے ہیں، ہم حجاب کی بات بھی کرتے ہیں، والدین کی بات بھی کرتے ہیں، مال حرام کھانے کی بات بھی کرتے ہیں، ہم غیبت کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن خلاصہ آپ کے سوال، میری تقریر ہو تو میں تو سبھی بات کہتا ہوں، اور اگر داڑھی کے بارے میں پوچھنا ہو تو داڑھی کا منڈوانا حرام اور ناجائز، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حرام۔ ہم نے سنا ہے، یعنی یہ وہی عنو محمد کے بارے میں سوال آ گیا کہ وہ جناب زینب کے بیٹے ہیں کہ نہیں، اگر نہیں ہے دونوں تو پھر دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیوں ہوتا؟ اگر نہیں بھی ہو تو جناب زینب بہرحال ان کی ماں تو ہے نا، یعنی عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں نا، تو وہ اس اعتبار سے ہاں اگر ذکر آتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ Can a daughter give her share of property from her father to her brother? This is a common practice in subcontinent. What happens if afterwards her kids needs it? یہ سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے، چنانچہ میرا پروناؤنسیشن بھی آپ کو بالکل سب کانٹیننٹ والا ہی لگ رہا ہوگا، اٹک اٹک کے جو میں پڑھ رہا تھا، تو مسئلہ بھی وہیں کا ہے اور میرا انداز بھی وہیں کا۔ اس کا خلاصہ یہ سنیے، انہوں نے کہا کین میں تو کوئی پابندی نہیں، جس کا مال ہے اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ ایک مسئلہ سب کانٹیننٹ میں کین کا نہیں ہوتا، وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر بیٹی سے یہ کامن سینس کی بات کہ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ شادی ہو گئی ہے، وہ اپنا حصہ نہیں لے گی، اس کے لیے لازم ہے، شی شوڈ، کہ وہ ضرور اور لازم اپنا حصہ اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دے۔ ایک تو ہوتا ہے کین کا مطلب ہمارا مال ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جہاں چاہے دے دیں، نہ اسلام کو بولنے کا حق ہے نہ ہی شوہر کو۔ ہاں کہیں حرام میں خرچ کریں گے تو شریعت بولے گی، بھائی کو دیں، بہن کو دیں، اولاد کو دیں، شوہر کو دیں، کسی کو نہ دیں، وہ ہماری پورا اٹھا کے چیریٹی کر دیں۔ تو کین تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یس، ڈاٹر کین گیو ہر شیئر ٹو ہر برادر اور اینی ون، بٹ اصل مسئلہ ہے کہ کیا اٹ شوڈ بی، کیا یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اب شادی ہو گئی ہے تو اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے کوئی حصہ نہ لے؟ جو لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، جہاں پراپرٹی یا زمین ہوتی ہے، وہاں پہ یہ چیز بہت چلتی ہے کہ زمین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بیٹیوں کو حصہ دیں گے تو زمین آدھی ہماری رہے گی، آدھی غیر خاندان یعنی سسرال میں چلی جائے گی، اور اس طرح تقسیم ہوتے ہوتے وہ کم ہوتی جائے گی۔ مگر
یہ تو ہمارا اپنا خیال ہے شرط بیٹی کو اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ لینے کا پورا حق ہے، اس پہ کوئی ایسی بائنڈنگ نہیں کہ شوہر کو دے، وہ بھائی کو دے دے، اس کی مرضی ہے، بھائی کو دینا چاہے دے دے، نہیں دینا چاہے تو اپنا حصہ مانگ سکتی. یہ تو ہوا ایک مسئلہ. مسئلہ نمبر 2، ہاں اگر کسی کو کوئی چیز آپ گفٹ کر دیں تو کیا گفٹ کرنے کے بعد واپس مانگا جا سکتا؟ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. اب یہ مسئلہ اس وقت خالی بھائی بہن کا نہیں رہا، عام زندگی کا بھی ہے اور اس کا بھی. جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دیں تو 3 صورتوں میں اپنا گفٹ واپس نہیں لے سکتے، ورنہ آپ گفٹ کر کے بھی کوئی چیز واپس مانگ سکتے ہیں. نمبر 1، اگر بلڈ ریلیٹو کو گفٹ دیا تو واپس نہیں لے سکتے. چنانچہ بہن نے بھائی کو اگر کوئی چیز گفٹ کر دی ہے، چاہے بعد میں اس کو کتنی ضرورت پڑے، اور اس کی اولاد کو بھی وہ واپس نہیں مانگ سکتی. یہ تو خاص اس سوال کا جواب ہوگا. لیکن عام زندگی میں پراپرٹی یا انہیریٹنس کا مسئلہ نہیں. عام زندگی میں بھائی نے بہن کو کچھ دی، ضرورت پڑی، واپس مانگ رہا ہے، ریکویسٹ کر سکتا ہے لیکن اپنی چیز نہیں لے سکتا. اب یہ بہن کی پراپرٹی ہو، بلڈ ریلیٹوز کے اندر جو چیز دے دی جائے اس کو واپس نہیں مانگا جائے گا. البتہ اس میں ایک بحث آتی کہ جو بلڈ ریلیشن کا مسئلہ ہے، کیا یہی ہسبینڈ اور وائف کا بھی؟ یہ خاصا اختلافی مسئلہ. مراجع 50-50 اس میں، لیکن آج کے مراجع کی میجورٹی کہتی ہے ہسبینڈ اور وائف میں بھی یہ اصول ہے کہ شوہر نے جو بیوی کو دے دیا، بیوی نے شوہر کو واپس نہیں مانگ سکتی. نمبر 2، اگر کوئی چیز آپ نے بلڈ ریلیٹوز کے علاوہ کسی کو دی لیکن وہ چیز اس کے بعد ختم ہو گئی، پھر آپ نہیں مانگ سکتے. آپ نے دی ہے ایک چیز، مثلا ایک شرٹ دی ہے یا کوئی آپ نے پین کا سیٹ دیا ہے یا کوئی گفٹ دیا، اور ابھی اس کے بعد ایز اٹ از رکھا، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، ابھی ہے اسے ایز اٹ، وہ آپ مانگ سکتے ہیں. بلڈ ریلیٹو نہیں، اس میں تو مانگ ہی نہیں سکتے. لیکن اگر وہ چیز وہ استعمال کر چکا ہے تو آپ کو اختیار نہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ نے اس طرح گفٹ دی کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں، آمنے سامنے بات ہوئی، یہ گفٹ دے رہا ہوں، اس کے بدلے یہ لے رہا ہوں، تو پھر اس کے اندر واپس مانگنے کا حق نہیں. اب یہ بہت ڈیٹیل مسئلے تھے جن کی فی الحال کوئی ضرورت بھی نہیں. پہلا مسئلہ کہ بہن نے اگر بھائی کو خوشی کے ساتھ اپنا حصہ دے دیا تو اب گئے، اب چاہے اس کی اولاد کو ضرورت پڑے اس کو نہیں مانگ سکتے. یہ سوال جو ہے نا، یہ پورا ایک اشرا یا پوری ایک بک کا ٹاپک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ واٹ از دا ریزن بہائنڈ چلڈرن آف آدم مثلا یا نوح نبی، کہ انبیاء کی اولاد جن کی تربیت خود نبی نے کی اور وہ گمراہ ہو گئے، وہ کافر ہو گئے، وہ فاسق ہو گئے. آدم کا بیٹا قابیل قیامت تک کے لیے لعنتی بن گئے. جناب نوح کے 3 بیٹے صحیح رہے تو چوتھا کیسا گناہگار نکلا. تو آخر کیوں؟ اب اس کا پورا ایک اشرے کا ٹاپک ہے، لیکن صرف ایک جملہ کافی. تربیت اولاد میں اونلی فیکٹر والدین کا شیئر نہیں، کسی بھی انسان کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو کہ والدین ہے، جیسے داڑھی کی بات کہی کہ وہ سب سے پہلا گناہ نظر آ جاتا ہے، تو اسٹارٹ وہاں سے کرتے ہیں. تربیت اولاد میں پہلا ریلیشن جو کہ والدین کا ہے تو ہم لوگ عموماً وہاں سے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع وہاں سے کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ٹیچر کا بہت بڑا رول ہوتا، اس کے بعد وہ جس انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ نے اصل میں تو ہر انسان کے اندر ایک شیطان رکھا، اس کا بہت بڑا رول ہوتا، نفس. اب جیسے یزید کا بیٹا معاویہ، بدترین باپ اور بدترین ماں اور بدترین خاندان اور بدترین ماحول کا بیٹا، کیا چیز اس کے بعد اچھی؟ پازیٹو تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، پلس پوائنٹ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. شراب کے ماحول میں رہا، گانے کے ماحول میں رہا، حرام کے ماحول میں رہا، زنا کے ماحول میں رہا. یزید جیسے کا بیٹا ہے، حاکم شام جیسے کا پوتا، اتنا اچھا نکل گیا کہ بہت سے مومن آج اتنے اچھے نہیں نکلتے. کیوں؟ اس کے ٹیچر کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہوا کہ اس نے پیرنٹس کے خون کے اثرات کو ختم کر دیا. تو چونکہ نبی ہو یا امام بھی، بعض ایسے امام زادے بھی گزرے
بہری اور اسماعیلی فرقہ تو ایک امامزادے ہی نہیں بنائے. تو اب یہ چونکہ اپنی اولاد کو کسی غار میں، کسی جنگل میں، کسی باکس میں، کسی ماچس کی ڈبیا میں رکھ کے تربیت نہیں دے سکتے. رہنا اسی دنیا میں، رہنا اسی ماحول میں. باپ اگر اس کا نبی معصوم بھی ہے تو اس کے نیبرز، پھر اس کا فرینڈ سرکل، پھر ایک عام ماحول، سب کا تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ ہر آدمی کا تھوڑا نیچر بھی ہے کہ وہ کس چیز کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے. یہ بہت مختصر میں نے جواب دیا، ورنہ تو پورا ہے. اب ایک سوال ہے، اس کے بعد پھر آخر میں 2-3 بڑے پرچے ہیں. پھر میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا بہت آپ حضرات جو یہاں بیٹھے رہیں تو ایک آدھ سوال آپ سے، لیکن وہ کوشش. فرماتے ہیں کہ غالباً یہ تقی بہجت کے حوالے سے ہے کہ ان کا واقعہ بیان کرنا کیا آپ پسند کریں گے؟ ارے میں تو بہت پسند کروں گا، پورا اشرا پڑھ دوں گا، لیکن ایک واقعہ نہیں، بلکہ ان کے واقعات ہیں جس کا خلاصہ یہ کہ ایک وقت میں وہ کئی جگہ نظر آئے. عام آدمیوں کو نہیں، عام آدمیوں کی رپورٹنگ نہیں ہے، یہ بڑے ریلائبل اتھینٹک آدمی وہ ہمارے زمانے کے آ گئے تقی بہجت. طی الارض ہوتا، یعنی ابھی ٹورنٹو میں پتا چلا 5 منٹ کے بعد وہ کراچی میں، اور ایسے لوگوں نے دیکھا، اور ایک بار نہیں بار بار. آپ جس کیفیت میں ان کے سامنے گئے انہوں نے آپ کے دل کی بات پہچانی. یہ علم عرفان کی خصوصیات جو ائمہ کے واقعات ہیں کہ ایک وقت میں 40 جگہ بھی نظر آتے ہیں، ایک وقت میں سیکنڈوں میں آنن فانن کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک علم ہے جس کا نام علم عرفان. جو اہل سنت کے ذرا صوفیت کا ایک کنسیپٹ نکلا ہے وہ اسی علم کو بگاڑ کر. تو ان کے بہت سارے واقعات ہیں، اور آغائے تقی بہجت کا نام تو میں نے اس لیے لیا کہ ون آف دا مرجے، ورنہ ایسے کئی بزرگ ایران میں ہیں جن کے حالات پر اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، عربی میں کتابیں. خود انٹرنیٹ کی کئی سائٹس پر مجھے انگلش میں کتابیں ملی. خود آغائے تقی بہجت کے اوپر پورا ایک آرٹیکل ہے جس میں 8-10 ان کے ایسے واقعات ہیں جو اتھینٹک لوگوں نے دیکھے. میں اتھینٹک کو سمجھا دوں کہ مثلا آغائے خوئی کا کوئی واقعہ اگر آغائے سیستانی کوٹ کرے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو ہم اس واقعے کو یقیناً ایک اتھینٹک واقعہ سمجھیں گے. اس ٹائپ کے رپورٹر آغائے تقی بہجت کے حوالے سے. تو ایک واقعہ تو ہے نہیں کہ میں اس کو اس وقت یہاں پڑھ دوں. اب یہ سوال ہے کہ حج میں جو مناسک حج کے اندر جو میدان آتے ہیں جنہیں مشاعر کہا جاتا ہے، اس میں جو سعودی حکومت تبدیلی کر رہی ہے، مینا کا میدان ہے اس کو بڑا کر دیا، ہمیں کیسے پتا چلا؟ تو فی الحال تو یہ ہے کہ جو بورڈز لگے ہوئے یہ ابھی تک صحیح ہیں، ان کو انہوں نے نہیں چھیڑا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مینا کا میدان ہم بڑھاتے ہیں. اب یہ باہر والے خیمے بھی مینا، لیکن بورڈ کے اوپر لکھا ہے کہ یہ آؤٹ سائڈ مینا. جو ہر سال پرابلم کھڑا ہوتا ہے کہ عام حاجی بھی پہچان لیتا، انہوں نے بورڈ ٹچ نہیں کیا. اگر وہ بورڈ کو ہی ہٹا کے وہاں سے ادھر تک لے جائیں جہاں پہ انہوں نے ایکسٹینشن کیا تو عام حاجی تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ عام حاجی پکڑ لیتا ہے کہ میں غلط جگہ ٹھہرا ہوں. کس وجہ سے؟ وہ بورڈ. کیونکہ بورڈ جو ہے وہ بورڈ تو سعودی حکومت نے بنایا، اس کے نیچے جو پلرز بنے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم کے زمانے کے اصل وہ نشان، وہ اب تک انہوں نے ٹچ نہیں کیے. ہاں جب اس کو بدلیں گے تب یقیناً یہ سوال آئے گا کہ حاجی کس طرح پہچانے، پھر اس وقت اس کا جواب بھی آئے گا. اب یہ جو ایک سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب نہ تو میرے لیے ممکن ہے اور نہ ہی میں اس چیز کو انکریج کرتا ہوں. سوال یہ ہے، جیسے آغائے تقی بہجت کا ذکر ہوا، 2-4 اور بزرگوں کا علم عرفان، مجھے علم عرفان حاصل کرنے کا بہت شوق ہے. میں کس طرح اسے علم حاصل کروں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں گھر بیٹھے ہم کسی استاد کی نگرانی میں اسے حاصل کریں؟ یہاں کون اس علم کو تعلیم کرتا؟ پورے نارتھ امریکہ میں اس علم کا کوئی ماہر نہیں. اچھا، علم عرفان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس کو تعلیم کر سکتا ہے کبھی بتائے گا نہیں، اور جو اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے کہ میں علم عرفان آپ کو بتا سکتا ہوں، میرے شاگرد بنو، وہ یقیناً کوئی فراڈ ہے. علم عرفان تو ایسا علم ہے جس کا پہلا ہی پیغام ہے ہمبل بنو، جتنا اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو چھپاؤ. تو آغائے تقی بہجت سے بھی اگر آپ کہتے کہ نہیں یہ سارے واقعات جو ہے نا یہ بھروسہ نہ کرے لوگوں کی بات، جملہ جھوٹ بھی نہ بنے، اور یہ کہ نہیں میں تو ایک عام آدمی ہوں. تو مثلا آغائے سیستانی جیسے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ دیکھا تو ہم نے مانا. تو علم عرفان
آج کل ایک بڑا پاپولر علم بن گیا. وجہ آغائے تقی بہجت اور ان جیسے 4-5 ایسے علماء ایران اور عراق میں گزرے کہ ان کے واقعات سن کے شوق ہوا کہ ہم بھی ایسا بنے. خاص طور پہ جب سے گیس کی پرائز بہت زیادہ بڑھ گئی, اگر آپ کو پتا چلے کہ بغیر کچھ کیے ہوئے آپ 1 منٹ میں مسیساگا اور 1 منٹ میں برنکن اور کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. چنانچہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکیٹ میں پھر اس کا 2 نمبر کا پروڈکٹ آ جاتا. علم عرفان جعلی آج کل مارکیٹ میں آ گیا. آغائے سیستانی اور آغائے خامنہئی دونوں کا پچھلے سال ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا, الگ الگ. ایک نجف سے ایشو ہوا, ایک قم سے, کہ علم عرفان بڑا قابل احترام ہے, اپنے نوجوانوں کو جعلی علم عرفان سے بچاؤ. ایران میں اتنے لوگ آ گئے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے ہم سکھائیں گے. جو پاکستان کے لوگ ہیں, جیسے پاکستان میں پیری مریدی چل پڑتی ہے نا, تو ایسے ایسے لوگ پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں جنہیں پیروں تلے کچلنا چاہیے, ایسا ان کا مکروہ کردار ہوتا, پیر صاحب بنے بیٹھے. تو یہ علم عرفان میں بھی ایسا ہوا. چنانچہ علم عرفان اتنا خطرناک علم ہے کہ اس کو نہ چھونا ہی بہتر, ورنہ اگر ذرا بھی آدمی غلط ہاتھ میں پھنس گیا تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ. ہم لوگ تبرک کیوں بانٹتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تبرک لینا ثواب ہے, کچھ لوگ تبرک نہیں لیتے. تبرک کا اوریجن کیا؟ بہت سی چیزوں کا اوریجن اس وقت بتانا تو بہت مشکل ہے, لیکن تبرک اگر امام کے نام پر ہے تو بہرحال اس کے اندر ثواب, اور اگر کوئی تبرک نہیں لیتا اس کی مرضی ہے, ثواب والا کام واجب کام نہیں. لیکن امام کے نام پر کسی کو کچھ بھی دیا جائے, اس تقسیم کا بھی ثواب ہے اور اس لینے کا بھی ثواب ہے, انلیس یہ کہ آپ کو بڑے اتھینٹک طریقے سے یا کافی 90% طریقے سے معلوم ہو جائے کہ تبرک جس مال کا ہے وہ مال حرام. اس کے علاوہ بہرحال تبرک ایک ثواب والی چیز ہے, لیکن ثواب بھائی نماز شب میں کتنا ثواب ہے, لیکن آج بہت سے لوگ نہیں پڑھیں گے, گناہگار نہیں ہوں گے. پورے رجب کے روزوں کا ثواب ہے, بہت سے لوگ نہیں رکھیں گے. تو تبرک کچھ لوگ نہیں لیتے, کچھ لیتے ہیں. جو لیتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے, جو نہیں لیتے وہ گناہگار نہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ تبرک دعوت ذیل عشیرہ سے شروع ہوا, لیکن وہ تو ایسا نہیں. یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ ذیل عشیرہ میں کافروں کو کھانا کھلایا گیا, تبرک ہم صاحبان ایمان کو دیتے ہیں. بلکہ بعض تبرک کی تو کنڈیشن ہی یہ ہوتی ہے کہ صرف مومن کو ملے گا, پہلے وہ اپنے ایمان کو ثابت کرے. 8 محرم کی حاضری میں خاص طور پہ یہ نقطہ سامنے آتا. لیکن کربلا کے بعد ائمہ طاہرین نے تبرک کا بہت زیادہ اہتمام کیا تو تھا. مجلس کرتے تھے, جو گھر میں آتا تھا اسے یا کھانا کھلاتے تھے یا کھجور دیتے تھے. یہ شروع تو ائمہ کے زمانے سے ہوا. کیا حضرت علی اکبر, حضرت علی اصغر اور جناب سکینہ کی مائیں مختلف ہیں؟ یہ تو بہت دنوں کے بعد سوال پوچھا گیا ہے, اس لیے کہ غالباً کربلا کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں کنٹروورسی رہی ہے, لیکن ہمارے انڈیا اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیز نہیں آئی. مگر یہ والے مسئلے کو جو بچہ جانتا ہے, ہو سکتا ہے بچے ہی کا سوال ہو. حضرت علی اکبر کی ماں الگ تھی, ان کا نام تھا ام لیلا, اور جناب سکینہ کی ماں اور جناب علی اصغر کی ماں ایک ہی تھی جن کا نام تھا رباب. بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی ماں جو ہے وہ فاطمہ کبریٰ کی ماں تھی, یعنی علی اکبر اور فاطمہ کبریٰ ام لیلا کی اولاد ہے, اور سکینہ اور علی اصغر جناب رباب کی اولاد. بہرحال فاطمہ کبریٰ والی روایت میں تو ذرا اختلاف ہے, لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کی مائیں الگ الگ تھیں. اب دیکھیے یہ جو میں نے کہا نا 10-12 سوال سے سوالوں کا ایک سلسلہ آ رہا. کیا حضرت حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن عقیل کی کوفے میں مدد کی تھی, اور ان کو امام حسین نے کہ کربلا میں آنے کی ابتدا کیوں نہیں تھی؟ جناب ثانی زہرا دوبارہ کس وجہ سے شام آئی اور ان کی وفات کیسے ہوئی؟ یہ بھی وہ 2 سوال ہیں جس کے اندر تاریخ میں اس کے 1 سے زیادہ جواب موجود ہیں. جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں اگر آپ اسے میری پرسوں کی مجلس سے ملائیں تو یہ سوال پھر ذرا مشکل سوال بنے گا. پرسوں کی مجلس یہ تھی کہ حبیب ابن مظاہر کو غیب کی خبریں تھیں. اچھا, اب آپ کے بارے میں آپ کے سامنے وقت نہیں ہے اور سوال بہت دقیق ہو جائے گا. اس کا جواب غیب کے حوالے سے علم غیب کی 2 قسمیں بتائی جاتی ہیں. ایک علم غیب حضور, یعنی کسی کو علم غیب ہے اور ہر وقت اس کو معلوم.
ایک یہ کہ کسی کے پاس علم غیب ہے، لیکن اگر اسے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو کچھ کیلکولیشن اور حساب کرنا پڑے گا۔ علم ہے اس کے پاس، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری کائنات کھلی کتاب کی طرح۔ جیسے فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ساری معلومات ایک سی ڈی میں ہے، لیکن آپ کو اسے کمپیوٹر کے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے کلک کر کے وہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی۔ گوگل کے سرچ انجن کی وجہ سے یا ویکیپیڈیا کی وجہ سے معلومات آپ کے پاس بہت ہے، لیکن جب آپ وہ معلومات لینا چاہیں تو آپ کو بہرحال کمپیوٹر آن کر کے وہاں تک جانا پڑے گا۔ اتنا ای میل آپ کے پاس سینکڑوں آ رہی ہیں۔ اب یہ جب تک کہ یہ بلیک بیری وغیرہ نہیں تھا تو ای میل آپ کے پاس آ گئی ہے، لیکن جب تک کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے آپ کو وہ چیزوں کی اطلاع نہیں ملے گی۔ علم غیب کی ایک قسم یہ جس کے بارے میں بعض آج کل کے ینگسٹر کہتے ہیں کہ امام کے پاس بھی اس قسم کا تھا کہ ہر چیز ہر وقت ان کے سامنے نہیں ہے، لیکن جب چاہے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو خیر امام کی تو بات چھوڑ دیجئے، لیکن حبیب ابن مظاہر وغیرہ کے علم غیب ایسا نہیں کہ ساری کائنات ہر وقت کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے، ان کے پاس وہ علم ہے کہ جب چاہے وہ کیلکولیشن لگا کے معلوم کر سکتے ہیں اس وقت مسلم کہاں ہے اور فلاں کہاں ہے۔ لیکن کیا ہر منٹ بیٹھ کے حساب کرتے ہیں کہ نہیں جب ضرورت پڑتی؟ جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں دوسری روایت یہ کہ چونکہ ان کا اپنا قبیلہ جو تھا کوفے میں نہیں رہتا، جب مسلم ابن عقیل کوفے آئے تھے تو کوفے سے باہر گئے ہوئے، جیسے مختار بھی کوفے سے باہر تھے اور جب واپس آئے تو مسلم مارے جا چکے۔ تو حبیب ابن مظاہر جب آئے تو مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے تھے، اور جیسا کہ میں نے کہا وہ جب چاہتے معلوم کر لیتے۔ جیسے آپ اب یہ بلیک بیری وغیرہ کو چھوڑ دیجئے ورنہ آپ کنفیوز ہوں گے، آپ جب چاہے ٹیلی فون اٹھا کے پوچھ سکتے ہیں کراچی میں کہ آپ کے بھائی اس وقت کہاں ہیں، لیکن آپ روز تو نہیں پوچھتے ہیں نا، جب ضرورت پڑتی ہے تب پوچھتے ہیں۔ اس ٹائپ کا علم غیب غیر معصوم کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جناب حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن عقیل کا واقعہ۔ جہاں تک جناب زینب کی شہادت کا واقعہ، تو اہل بیت کے گھرانے کی جو خواتین ہیں ان کے حالات کو اتنا چھپایا جاتا، کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ بعض اوقات نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کہاں دفن کیا گیا، نہ یہ معلوم ہوتا ہے ان کی شہادت کب ہوئی۔ جناب زینب کی وفات کی 3 یا 4 یا 5 تاریخیں شیعہ دنیا میں رائج۔ شہزادی کی تاریخیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ نشان قبر بھی مولا نے اس سے زیادہ بنا، مگر جناب زینب وہ تاریخ میں اس طرح سے نہیں آیا۔ البتہ ایک روایت بہت مختصر اس لیے کہ میں کربلا کی تاریخ کی زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بہت مختصر روایت منتخب التواریخ میں ملا عاصم خراسانی نے وہ پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ 69 ہجرہ جو عرب کا علاقہ ہے سعودی عرب کا، وہاں بڑا سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کی چیزوں کی انتہائی شارٹیج ہو گئی۔ جعفر طیار کی بہت بڑی پراپرٹیز، رسول اللہ نے جب ان کو 1 درہم دیا تھا یتیمی میں تو دعا مانگی تھی کہ اے خدا اس کا ہاتھ کبھی خالی نہ رہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار اتنے مالدار آدمی تھے کہ بعض اوقات حاکم شام معاویہ کو حکومت چلانے کے لیے ان سے لون لینا پڑتا، ایک اکیلا آدمی پوری حکومت۔ تو ان کی بہت زیادہ پراپرٹیز شام میں تھی، جو بہت ہی زیادہ ایگریکلچر کے اعتبار سے بہترین علاقہ تھا۔ جب مدینے میں شارٹیج ہوئی تو 69 ہجرہ میں عبداللہ ابن جعفر طیار بنی ہاشم کے پورے خاندان کو لے کے وہاں چلے کہ وہاں میری زمینیں ہیں، وہاں گندم اور پیداوار ساری موجود ہے، وہاں جاتے۔ اور پھر وہاں پہ جو یہ انتقال ہوا تو شام میں دفن ہوئے۔ ایک یہ روایت اور ہے کتاب میں، اور منتخب تواریخ میں ہے تو ایک یہ ورژن۔ جس سوال کا مجھے انتظار تھا وہ بھی آ گیا کہ جناب سغرا کوئی بیٹی تھی کہ نہیں؟ سکینہ اور رقیہ ایک کا نام ہے کہ الگ الگ؟ شام میں جو روزہ ہے وہ کس کا روزہ؟ کیا دونوں امام حسین کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں؟ جو علماء حضرت سکینہ کے مدینے جانے کے قائل ہیں ان کے مطابق حضرت سکینہ کی قبر مبارک کہاں؟ خود آپ نے آخری لفظ کے ذریعے سے یہ تو واضح کر دیا مجمع کے سامنے کہ جناب سکینہ کے بارے میں 2 قول ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سکینہ کوئی نام ہی نہیں۔ امام حسین کی ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ، پھر اس کے بعد پیار سے جو مختلف نام دیے گئے، تو سب سے بڑی بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ نام رکھا، جب اس سے چھوٹی پیدا ہوئی تو کبرا صغرا خود ہی بن گئے، اور جب ان سے چھوٹی پیدا ہوئی تو کبرا صغرا تو ہو چکا۔ اتنا پیار آتا تھا کہ امام کو کہ اس کا نام سکینہ رکھا، یعنی دل کو سکون دینے والی۔ اب اس کے بعد روایتیں بہت مختلف، چنانچہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہی ایک ہی بچی مدینے کے اندر وہ سکینہ کہلاتی تھی، دل کو سکون دینے والی، کیونکہ امام حسین یہی کہتے تھے
بچی آئی، کہا کہ آ گئی میرے دل کو سکون دینے والی. شام کے لوگوں کو تو یہ نہیں معلوم، شام کے لوگوں کو تو یہ معلوم ہے کہ قید خانے میں ایک بچی بہت روتی. عربی کا لفظ ہے رقت. کہا بعض علماء کا کہنا رقیہ اس سے بنا، رقیہ کا مطلب ہے بہت رونے والی. شام کے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ قید خانے میں ایک بہت رونے والی بچی رقیہ. جب وہ آواز بند ہوئی کہا کہ رقیہ کو کیا ہوا، یعنی رونے والی کو کیا ہوا. تو یہ ایک نظریہ ہے کہ ایک ہی بچی کے دو نام ہیں. مدینے میں سکینہ کہلاتی تھی کیونکہ جب تک کربلا کا واقعہ نہیں ہوا باپ کے دل کو سکون. شام والے تو جانتے ہی نہیں نام کیا ہے، وہ اس کو رقیہ کہتے. اور جناب فاطمہ صغریٰ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ تھی، یقیناً ایک بیٹی الگ سے تھی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس پہ اتنی کنٹروورسیز آج کل کھڑی کر دی گئی کہ میں زیادہ اہم مسئلوں کا جواب پہلے دے رہا ہوں. بہت سارے معزز و نامور علماء نے جناب فاطمہ صغریٰ کی روایت کو ضعیف مانا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جو ان سے بھی زیادہ معزز و نامور علماء یعنی مراجع، ہم لوگ تو ان سے پوچھ کر ہی ممبر پہ مجلس پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا جو ضعیف روایت ہے وہ مصائب میں پڑھی جا سکتی، جھوٹی روایت نہیں پڑھی جا سکتی. تو علماء نے ضعیف مانا، اس کو جھوٹا نہیں مانا. کچھ نے کہا ہوگا کہ ہمارے نزدیک یہ ثابت ہی نہیں، لیکن ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے کہا ثابت. علامہ مجلسی کی بہار الانوار کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، انٹرنیٹ پہ کئی سائٹس کے اوپر پوری کتاب موجود. امام حسین کی کتنی اولادیں ہیں وہ لکھتے ہیں قول یہ قول یہ قول یہ قول یہ. صرف ایک قول ہے کہ 2 بیٹیاں، باقی تو ہے کسی میں 3 بیٹیاں، کسی میں 4 بیٹیاں، کسی میں 5 بیٹیاں. تو فاطمہ صغریٰ کی روایت ہے، اور مصائب کے اندر مراجع کرام کا کہنا ہے کہ روایتیں پڑھی جا سکتی. تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ ہمارے مرجع نے اجازت دی، جھوٹی روایت ہو تو ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. اور پھر وہی بات گھوم کے آگے کہ واقعاً آپ حضرات کنفیوز ہوں گے کہ ایک عالم یہ پڑھتا ہے، ایک عالم یہ پڑھتا ہے. پھر ضرورت پڑے گی کہ کوئی ہمارے پاس آخر میں ایسا مرکز ہو جہاں کی بات ہم واجب، جس کی بات مان لیں ہمارے لیے کافی ہو، اسی کا نام تقلید ہے. عرب معاشرے میں مہندی کا رواج نہیں ہے تو بتائیے یہ ہماری عزاداری میں کہاں سے شامل ہو؟ یہ ہماری عزاداری کے اندر جہاں تک عرب کے معاشرے میں رواج ہے کہ رواج نہیں ہے. غالباً دنیا میں مہندی کا سب سے بڑا جلوس نجف میں نکلتا ہے، اور غالباً عاشور کو چھوڑ کے پہلے 9 دنوں نجف کی سب سے بڑی مخصوصی صرف جناب قاسم کی مہندی ہے. نہ حضرت عباس کا علم، نہ حضرت علی اکبر کا تابوت، نہ جناب علی اصغر کا گہوارہ. تو اس طرح سے یہ کہہ دینا جو ہے نا کہ بغیر کسی معلومات کے. اب یہ ہے کہ جو زیادہ محتاط لوگ ہیں وہ جملہ یہ نہیں کہتے اس وقت نہیں ہوتی تھی مہندی، ابھی تو بہرحال ہوتی ہے اور اتنے شاندار طریقے سے ہوتی ہے. اور وہ نجف کی تمام گلیوں سے جو مہندی کا جلوس نکلتا، یہ تمام مراجع کے دروازے کے سامنے سے ہو کے آگے بڑھتا. تو اب اس زمانے میں مہندی تھی کہ نہیں، یہ بھی اتنا آسانی سے حنا کا تصور ہی عرب سے آیا. حنا یہ عربی لفظ ہے، حتیٰ انگلش میں بھی یہ لفظ آ گیا. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ان کی وہ والی مہندی ہو جو ہندوستان پاکستان میں ہم اپنی شادیوں میں نکالتے ہیں. تو اس انداز سے تو جناب قاسم کی مہندی نکلتی بھی نہیں، کچھ پھل ہوتے ہیں کہیں پہ مہندی ہوتی. شادی نہیں ہو یہ بات طے شدہ. یہاں کچھ لوگوں کو بہت دور دور، اچھا یہ بھی یہاں کا مشکل ترین مسئلہ، جب سے میں آ رہا ہوں اتنے سال ہو گئے، 20 25 سال 26 سال تو ہو چکے ہیں مجھے یہاں آتے ہوئے، یہ مسئلہ یہاں کا مسئلہ اور بڑھتا رہے گا. نماز قصر و تمام کا مسئلہ کہ پکرنگ سے مسز ساگا جائیں تو نماز پوری پڑھنا ہے کہ نماز قصر پڑھنا. فرماتے ہیں یہاں لوگ کافی دور دور سفر کرتے ہیں، تو کیا وہ ہمیشہ سفر کی نیت کر کے نماز پوری پڑھیں؟ یہ مسئلے کا ایک حصہ ہے. 1 2 3 4 پرچے ہیں، لیکن 2 پرچوں پہ 8 سوال. سوال 4 نہیں ہیں، سوال تو بہت ہیں، لیکن خیر بہت مختصر کہ یہ جو انہوں نے سوال پوچھا، یہ بہت اپنے سوال کو انہوں نے بہت ہی زیادہ ایک ہی خاص اسپیسیفائی کر دیا، تو جواب بہت آسان. وہ یہ ہے کہ ٹورنٹو کے اندر اور نارتھ امریکہ میں تو ایسے بڑے بڑے بہت سے شہر، یہ جو شہر کے اندر ہی سے لوگ آتے ہیں. آج بھی ایک صاحب آئے کہنے کے 90 میلز
کا فاصلہ طے کر کے آ رہا ہوں اور 90 میل کا فاصلہ طے کر کے جاؤں گا فقط آپ کی مجلس سننے کے لیے. ہیں ایسے لوگ ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو اتنے ٹریول ہیں یہ نارتھ امریکہ میں ایک عام سی بات. تو اب ایک تو ہوتا ہے جو آدمی کبھی کبھار جائے, اس کا مسئلہ بڑا مشکل. کوئی ایک رشتے دار ہے ملنے کے لیے ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن جاتے ہیں. ایک ہے جو کام والے لوگ, ان کا مسئلہ بہت آسان. کثیر السفر, جو آدمی اپنے کام کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کرے. بہت زیادہ سفر کی ڈیفینیشن آغا سیستانی نے تو معین بھی کر دی. کہا کہ ہفتے میں 3 دن جو ایٹ لیسٹ روز آنا 28 مائل سے زیادہ جاتا آتا, یعنی 14 مائل ون وے. ہفتے میں 3 دن, یا مہینے کے اندر 10 دن, یا 3 مہینے میں 1 دن. تو اب یہ جو روز جا رہے ہیں ہفتے میں 5 دن, 5 تو زیادہ, 3 دن بھی اگر جائے تو چاہے دوسروں کی نماز قصر ہو چاہے نہ ہو, یعنی یہ بحث چلے کہ پگرنگ سے مسیساگا یا برمپٹن نماز قصر ہے کہ نہیں, یا عام آدمی کی ہوگی, لیکن جو کام کی وجہ سے اتنا جا رہا وہ تو چاہے باقی لوگوں کی نماز قصر بھی ہو, اس کو نماز پوری بھی پڑھنا ہے اور روزہ بھی اس کو رمضان کا رکھنا. تو جو آدمی ہفتے میں 3 دن یا اس سے زیادہ ڈیلی مور دین 28 مائلز کا سفر کرتا ہو, 28 بھی اپ ڈاؤن ملا کر, تو وہ تو کثیر السفر ہے. اس کو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ شہر چھوٹا ہے کہ بڑا ہے کہ یہ محلہ ہے کہ محلہ. تو یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی. ولایت تکوینی سے کیا مراد ہے؟ ولایت تکوینی اور معجزہ ایک ہی ہے, اگر مختلف ہے تو کیا فرق؟ ولایت تکوینی کا مطلب ہے کائنات کا اس طرح کا حکمران ہونا جو کل یا پرسوں کی مجلس میں ایک آدھ مثال آئی. یعنی سورج کو حکم دے تو سورج حکم مانے, چاند کو حکم دے تو چاند حکم مانے, پرندے کو حکم دے تو پرندہ اس کو مانے. مجتہد کے پاس ولایت شرعی ہوتی ہے, ولایت تکوینی نہیں ہوتی. ائمہ طاہرین کے پاس ولایت تکوینی بھی ہوتی ہے کہ کائنات کی مخلوقات پر ان کا حکم چلتا, مگر ولایت تکوینی اور معجزہ الگ الگ. معجزہ کہتے ہیں امام کا وہ عمل جب امام کو کوئی چیلنج کرے کہ میں آپ کو نبی یا امام نہیں مانتا ہوں, تو اپنے عہدے کو ثابت کرنے کے لیے جو عمل دکھایا جائے وہ کہلاتا ہے معجزہ. ولایت تکوینی میں ایسی کوئی شرط نہیں. عام زندگی کے اندر بغیر کسی وجہ کے بھی امام نے مثلاً اس پرندے سے کہا اور اپنی گردن کٹواؤ. دیکھیں سوال بہت زیادہ, اب آپ کی باری تو آئے گی نہیں. If music is haram in Islam, then why is when Prophet came to Medina, he was welcomed with music? اس سوال کا بھی مجھے انتظار تھا. سوال کے 2 جواب ہیں, 2 جواب ہیں, یعنی ایک ہی جواب ہے لیکن 2 پارٹ میں. پارٹ اے جو ہے وہ بڑا کنفیوز کرے گا, لیکن اس کا ایک حل بھی ہے کہ آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی کی ویب سائٹ پر ان کی اپنی بک, سوال جواب نہیں بک, آغائے خامنائی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیے تو انگریزی والا پیج کھولیے, ان کی بک آئی کوشچن آنسر, اور آغائے سیستانی کی کوڈ آف پریکٹس, وہاں پہ اس کی ڈیٹیل. اور وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ ایوری میوزک از ناٹ حرام. دیر آر 2 types آف میوزک, ون از حلال اینڈ ون از حرام. وہ میوزک جو میری میکنگ اور انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے گناہگار اپنی گیدرنگ میں استعمال کرتے ہیں, دیٹ میوزک از حرام. اور جو اس سے ہٹ کر ہو, مارشل میوزک ہے, جوش دلانے کے لیے ہے, وہ ٹرمپٹ جو معصومین کے روزے پہ علم چڑھاتے وقت روزانہ صبح بجایا جاتا ہے, وہ جو ڈھول ہے یا بینڈ ہے جو ماتمی جلوس میں عراقی لوگ لے کے آتے ہیں, حیدر حیدر کی آواز نکلتی ہے, اٹس الاؤڈ. اب یہ اتنا سمپل جواب نہیں ہے, اس کے اندر پھر بہت کوشچن نکلیں گے, کراس کوشچن. بٹ پہلی بات تو یہ کہ ایوری میوزک از ناٹ حرام. دیر آر 2 types آف میوزک, ون از حلال, ون از حرام. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیس ٹو؟ واٹ از دا کرائٹیریا؟ یہ آغائے خامنائی نے بھی انگلش میں اور آغائے سیستانی کی بھی بک کے انگلش ٹرانسلیشن میں بہت ہی سمپل طریقے سے لکھا ہے, وہاں جا کے پڑھ لیجیے. اور جواب نمبر 2 یہ کہ جتنی چیزیں اسلام میں حرام ہیں ایکشن والی, عقیدے والی نہیں, ایکشن والی, وہ ساری کی ساری رسول اللہ کی رسالت کے بگننگ میں الاؤڈ تھی. الاؤڈ کا مطلب ہے کہ تھی حرام
لیکن کوئی آرڈر نہیں آیا. ہاں شرک عقیدے کا گناہ ہے، یہ پہلے دن سے حرام، مگر شراب پینا بھی الاؤڈ تھا. جو حرام میوزک ہے وہ بھی الاؤڈ تھی. جو مثلا سور کا گوشت ہے یہ بھی اس کے اوپر پہلے دن کوئی ریسٹرکشن نہیں آیا. شریعت گریجولی جا کے کمپلیٹ ہوئی. تو رسول اللہ کی لائف ٹائم کے اندر آخری سال میں پیغمبر نے جو آرڈر دیے وہ فائنل. اس سے پہلے والے جو پیغمبر نے آرڈر تو نہیں دی، پیغمبر کے سامنے کوئی گناہ ہوتا رہا پیغمبر خاموش رہے، وہ بعد میں حرام ہو گئے. میوزک کے اوپر تو پھر بھی ذرا سا ایک ڈبیٹ ہے. شراب حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں. شراب کب حرام ہوئی؟ رسول خدا کے مدینہ پہنچنے کے 4 سال بعد. یعنی ان ادر ورڈ جب رسول خدا مدینے میں انٹر ہو رہے تھے تو میوزک بھی پلے کی جا رہی تھی، اور جو لوگ شراب کے عادی تھے وہ شراب پی کے رسول کا استقبال کر رہے تھے. پیغمبر دیکھ رہے تھے، عمل ناگوار تھا، لیکن اب تک اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا. حرام کا ڈکلیریشن فروع دین کا سب مدینے میں گریجولی آیا. تو رسول اللہ کی سیرت میں اگر کہیں کوئی ایسی اسٹوری مل جائے، ایک گناہ رسول کے سامنے ہوا، رسول خاموش رہے، تو اس کا مطلب یہ پروف نہیں ہے کہ چیز اسلام میں حلال. یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہیں چیزیں. آخری سال میں دیکھنا پڑے گا رسول نے اپنے لائف ٹائم کے آخر میں کن چیزوں کو الاؤڈ رکھا اور کن کو حرام کر دیا. اور اسی لیے ہم معصومین کی مدد لینے پہ مجبور ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ آخری دنوں میں رسول کیا کہہ رہے. وہ امام بتائے گا، کیونکہ امام کا مطلب ہے کہ اب رسالت کمپلیٹ ہو گئی، اب کوئی نئی چیز نہیں آئی. تو ناٹ اونلی میوزک. وین پروفٹ واز انٹرنگ ان مدینہ، اس وقت شراب بھی لوگ پیتے تھے، سور کا گوشت بھی لوگ کھاتے تھے، انٹرسٹ یعنی سود جیسا گناہ کبیرہ بھی کرتے تھے. اور اب یہ ذرا سا سوال کسی بچے کا ہے، 8 10 15 بیویاں بھی لوگ رکھتے تھے. اسلام نے اس کو پھر کم کر کے 4 تک پہنچایا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت لوگ کرتے تھے. اچھا اب ایک سوال یہ آیا ہے، بس یہ 2 پرچے، آپ کی باری نہیں آئی. ممکن ہی نہیں ہے، دیکھیں نا کہ 12 تو ابھی سے بج گئے. آغا خوئی کی کتاب میں یہ لکھا کہ امام جماعت ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی عدالت کی تحقیق کی جائے. لیکن یہ صرف آغا خوئی نے نہیں لکھا، یہی امام خمینی نے لکھا، یہی آغا سیستانی نے لکھا. خیر اب فرماتے ہیں کہ میرا ایک پرابلم ہے. ہم کسی مسجد میں جائیں اور جو لوگ وہاں اچھے اچھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ امام صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ہیں کہ کچھ گڑبڑ قسم کے آدمی ہیں، تو کینیڈا امریکہ میں تو لوگ اس کو بہت غلط سمجھیں گے. تو برائے مہربانی تھوڑی تفصیل سے بتا دیں کہ کسی نئی جگہ پر کیسے نماز پڑھی جائے. یہ واقعا مسئلہ ہے. نارتھ امریکہ میں اس کو بہت ہی لینینٹ بنا دیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں اس کو عادل ہونا چاہیے، یعنی کوئی گناہ نہ کرتا، اور اتنا پوائس ہو کہ اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہو تو آپ کو 100% شیور ہے کہ فوراً وہ توبہ کر لیتا. ایسا آدمی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھ سکتے. اب یہ کیسے پتا چلے؟ اس کے ڈفرینٹ ویز ہیں. نمبر 1، آپ پرسنلی اس کو جانتے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا 15-20 سال سے، یہ تو بیسٹ چیز. نمبر 2، کوئی ایسا اتھینٹک آدمی جس پر آپ کو بھروسہ، وہ آ کر کہہ دے کہ یہ امام جماعت، میں وٹنس ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک. تیسرا طریقہ یہ کہ کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو سیٹسفیکشن ہو. اب یہاں اسلام نے کوئی چیز اسپیسیفائی نہیں کی، کوئی بھی طریقہ. پوچھا گیا خود آغا خوئی سے بھی کہ مثلا، کہا کہ مثلا آپ مثلا نجف گئے، کربلا گئے، وہاں نماز ہو رہی ہے. اب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ کربلا میں آج کل صحن میں جو نماز پڑھائے گا وہ ٹھیک ہی ہوگا. صدام کے زمانے میں تو پھر بھی تھا کہ اس کے اپنے لوگ بھی تھے. ہمیں نہیں ہوا بھروسہ. ہم نے کہا نہیں بھائی، گڑبڑ لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کسی کو بھروسہ ہو گیا نہیں جگہ کی وجہ سے، وہ پڑھ سکتا ہے، جس کو نہیں وہ نہیں پڑھے گا. کبھی کبھار پیچھے لوگوں کو دیکھ کے بھروسہ ہوتا کہ بھائی اتنے سارے 200 آدمی نماز پڑھ لیں تو یہ امام ٹھیک ہوگا. شریعت ہی نہیں کہتی ان کو مانو، شریعت کہتی ہے جو طریقے سے تمہارے دل کو بھروسہ. پہلی 2 چیزوں کو ماننا پڑے گا. اگر آپ کو پرسنلی کسی کا کیریکٹر پتا ہے کہ یہ ٹھیک آدمی، ماننا پڑے گا. نمبر 2، کوئی اتھینٹک آدمی بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ماننا پڑے گا. لیکن نمبر 3، یہاں پہ کہا کہ یہ ہر انڈیویجول کا مسئلہ.
کسی کو یہ ہوتا ہے جگہ دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ مشہد کے اندر، قم کے اندر، نجف کے اندر، کربلا میں، ان جگہوں میں تو کوئی ایسا غلط سلط آدمی نماز نہیں پڑھائے، اس کے لیے انف. جس کو بھروسہ نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. کبھی مجمع کو دیکھ کے بھروسہ ہوتا، کبھی مجمع میں کسی ایک پرسنالٹی کو دیکھ کے بھروسہ ہوتا ہے، یہ صاحب جب نماز پڑھ رہے ہیں تو یقیناً یہ ٹھیک ہوگا. ایون کبھی کسی کا چہرہ دیکھ کے بھروسہ آ جاتا. کوئی کرائٹیریا نہیں ہے چہرہ. اچھے اچھے مقدس چہرے والے ایسے فراد نکلتے ہیں، اور ایسے ایسے چہرے کہ لگ رہا ہے کہ شاید اس پہ پھٹکار برس رہی، وہ دل سے اتنے اچھے نکلتے ہیں. لیکن بہرحال اگر کسی کو چہرہ دیکھ کے بھروسہ ہو، یہ اتنا نورانی چہرہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ آدمی تھی، یہ چیزیں اسلام نے ویلڈ ریزن مانے، حتیٰ اگر کوئی نے بھی اس کو مانا. تو اگر ان میں سے کسی طریقے سے بھی آپ کو بھروسہ نہیں ہو رہا تو آپ نماز جماعت نہیں پڑھ سکتے. ہمارے ہاں ہر کس و ناقص کے پیچھے جماعت جائز نہیں. یہ کچھ غیروں کا کنسپٹ ہے جو آہستہ آہستہ نارتھ امریکہ میں آ گیا. بھائی یونٹی ہونا چاہیے، بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو بڑا مزہ آئے گا، بہت اچھا لگتا، چاہے پتہ بھی ہو کہ امام غلط. وضو خانے میں وضو کرتے ہوئے لوگ کہتے کم بخت یہ آدمی پتہ نہیں کہاں سے آ کے کھڑا ہو گیا، کتنے لوگوں کا پیسہ مار کے، لیکن وضو کر کے اسی کے پیچھے نماز پڑھو. یہ نہیں چلتا اسلام، یعنی کم از کم معصومین کے بتائے ہوئے اسلام. لیکن اتنا اسٹرکٹ بھی نہیں کہ جبرائیل آ کر بتائیں تبھی ہمیں یقین ہو. نہیں، اگر جگہ دیکھ کر، مجمع دیکھ کر، کسی ایک نمازی کو دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، باتیں سن کے آپ کو بھروسہ ہو. بعض اوقات کسی کی مجلس، کسی کی تقریر آپ نے سنی، آپ کے دل کو بھروسہ آ گیا کہ جس طرح یہ بات کر رہا یہ کوئی سچا اور ٹھیک آدمی ہی کر سکتا. تو ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں مان لی گئی. اب یہ آخری سوال ہے، لیکن سوال بھی بہت لمبے لمبے ہیں. سوری، یہ بہت محنت سے سوال لکھے گئے ہیں، لیکن اتنے ان کے تفصیلی جوابات کہ مثلا ایک بہت پرانی بحث ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ایک عام آدمی کے لیے اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو؟ تو اب یہ بہت لمبا سوال ہے، اور میری سنسیئر اپولوجی، کیونکہ سوال کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ واقعا انہوں نے 2 گھنٹے لگائے ہیں ان سوالات کو کمپائل کرنے میں، اور میں اس کو چھوڑنے پہ ایک آدھ کا جواب دے دیتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ یا اصول ہے، کوئی جرنل فارمولا جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ یہ عمل رجا کی یا مستحب؟ یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے. کیا نظر نیاز رجا کی نیت سے کی جائے یا مومنین اور مومنات کو کھانا بلانا ضروری ہوگا اس عمل کو مستحب بنانے کے؟ نظر و نیاز، ان کے سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے نظر و نیاز پہ مومنین اور مومنات کو نہیں بلا رہے تو کیا پھر بھی یہ ثواب ہے؟ یہ اس میں آتا ہے مستحب کی کیٹیگری. مومنین اور مومنات کو نہیں بلا رہے تو یہ نظر و نیاز کا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا ڈسپوزل آپ کیا، اس کو کیسے ڈسپوز آف کریں گے؟ اگر کسی کو کھانے کے لیے نہیں بلا رہے تو کیا کریں گے پھر آپ؟ کچھ تو طریقہ ہوگا نا آپ کے پاس. ہاں، خود کھا لیں، پورا خود کھائیں گے، بیوی کو بھی ایک لقمہ دے دیں گے، بیوی بھی مومنہ، وہ کافرہ نہیں ہے، وہ مشرکہ نہیں ہے. تو وہ جو ایک لفظ ہے، ایک تصور ہے کہ مومنین کو بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے باہر سے لوگوں کو بلا، نہیں، آپ کے فیملی ممبر انہیں کو اگر آپ نے کھلا دیا تو موسٹ پروبیبلی انڈیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ تو بیوی سیدانی بھی ہوگی اور مومنہ بھی ہوگی. بچے کو آپ نے کھانا کھلایا، یہ خود ایک مستحب چیز ہے بچے کو کھلانا. اور اگر سارا کا سارا آپ خود ہی کھا گئے ویسے بہت مجھے مشکل لگ رہا. حتیٰ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور کے کھانے کی چیز آپ نے جانور کے سامنے رکھ دی، یہ بھی سب آپ میں آ گیا. یہ جو ایک لفظ ہمارے یہاں آتا ہے کھلانے کا کنسپٹ باہر کے لوگ، یہ غلط. چنانچہ شادی کا ولیمہ اسلام میں بہت ہی ہائیلی ریکمینڈ ہے، مگر $5000 خرچ کر کے 500 مہمان کو بلانے والا نہیں، 10 آدمی ہوں. اس کا جو اسلام نے جو اس کا عدد بتایا، وہ کورم جو بتایا 10 آدمی آ جائیں شادی کا ولیمہ ہو گیا. 10 کون؟ گھر والے. حج سے واپسی میں ولیمے کا بڑا ثواب ہے، ضروری نہیں کہ 200 آدمیوں کو بلا، وہ 10 آدمی جو آپ کے گھر میں بہن بھائی بھتیجا بھانجا کھڑا ہوگا. تو نظر و نیاز کی چیز اگر آپ گھر والوں میں سے بھی کسی ایسے کو کھلا دیں جس کا نان و نفقہ آپ پر واجب ہے، دیکھیں جس کا نان و نفقہ واجب ہو، آدمی اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، فطرہ نہیں دے سکتا، سہم سادات نہیں دے سکتا، واجبات کی رقم نہیں دے سکتا، نظر و نیاز دے سکتا. حتیٰ خود بھی اگر کھا لیں تو بہرحال آپ بھی مومن ہیں. تو خلاصہ یہ کہ نظر و نیاز اگر نعوذ باللہ من ذالک کوڑے ووڑے ٹریش میں نہیں پھینکنا ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں استعمال کرنا ہے، چاہے جانور ہی کو کھلا دینا ہے، وہ مستحب.
اچھا یہ بہت ٹیکنیکل سوال تھا مجھے معلوم ہے، اس لیے میں نے اس کے الفاظ تھوڑے بدل دیے. مختلف ذرائع سے پتہ چلتا ہے، بس یہ آخری سوال، کہ دور سے امام کی زیارت کے لیے غسل کیا جا سکتا ہے، تو یہ کون سی نیت سے کیا جائے گا؟ اب دیکھیے یہ جو آپ نے سوال شروع کیا، مختلف ذرائع سے پتہ چلتا، شریعت کے واجبات مستحبات میں ذرائع ورائع نہیں چلتے، آپ کا مرجع کیا کہے گا؟ اور چونکہ معصوم کی زیارت کے غسل کا مسئلہ توضیح المسائل تک میں ہے، جو اردو، انگریزی، فرینچ، جرمن، اٹالین، عربی، فارسی، حتیٰ گجراتی تک یہ مسئلہ اس کے اندر موجود. آپ کو مختلف ذرائع نہیں، اپنے مرضی. بہت سے مسئلے ایسے ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے مرجع کا فتویٰ اس میں معلوم نہیں ہو پا رہا، جیسے مثلا 22 رجب کی نیاز کا مسئلہ توضیح میں کہیں نہیں، یہ مسئلہ ہے. اور مراجع کے فتوے کے اعتبار سے کسی بھی معصوم کی زیارت دور سے اگر کی جائے تو غسل نہیں ہو سکتا، غسل جو ہے وہ مستحب نہیں. آپ امید میں کر لیں کہ اللہ قبول کرے گا، لیکن جو غسل مستحب ہے وہ معصوم کے حرم میں جب زری تک آپ جا رہے ہیں. اب یہ آخری جو سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ کون کون سے رشتہ دار جن سے قطع تعلق گناہ ہے، گناہ کبیرہ، اور اس کے اندر والدین سے کیا مراد؟ تو وہ تمام رشتہ دار جن کو ہماری میراث میں حصہ مل سکتا ہے، وہ آتے ہیں صلہ رحمی کی کیٹیگری میں. باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، اور یہ سلسلہ جہاں تک چلا جائے. اور اسی طرح اولاد، پھر بھائی، بہن، بھتیجے، بھانجے، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی اور ان کی اولاد. حتیٰ اس میں نامحرم بھی آ جاتے ہیں، جن کو میراث میں حصہ ملتا ہے وہ صلہ رحمی کے اندر آتے ہیں. اور والدین کا لفظ جب اسلام میں آتا تو اس سے مراد فقط باپ اور ماں نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ والدین، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین. البتہ حسن آتا ہے کہ والدین کا احترام کرو، تو ایسا نہیں ہے کہ باپ کا احترام کرو، دادا کو تھپڑ مارو. جتنا باپ کا احترام واجب ہے اتنا دادا کا واجب ہے. حقوق والدین، باپ کے حق کرنے میں اور دادا کے حق کرنے میں. اور پھر اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہم تو دونوں کا احترام کرنا چاہتے ہیں، دونوں ہی آپس میں لڑ رہے، باپ اور دادا لڑ رہے ہیں، ہم ان کی بات مانیں کہ ان کی بات مانیں. تو پھر اس میں ایک ترتیب آتی ہے کہ کس مسئلے میں کس کی بات پہلے مانی جائے گی. بہت سارے یہ بہت انٹرسٹنگ مسئلے ہیں. تو والدین کا لفظ جہاں پہ آئے گا اس سے مطلب صرف باپ اور ماں نہیں، باپ اور ماں، ان کے باپ اور ماں، ان کے باپ اور ماں، اور ان کے باپ اور ماں. لیکن دادا ہیں، دادا کے بھائی نہیں، یعنی والدین کے لفظ میں نہیں ہے، صلہ رحمی میں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب ہمارے اپنے باپ کے بھائی چچا ہمارے کہلائے وہ نہیں آتے ہیں والدین کے لفظ میں، تو باپ کے چچا بھی نہیں آئیں گے اور دادا. تو جو ایک عمودین، بالکل ایک سیدھا کالم چل رہا ہے، وہ آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. اب بہت، اور اس میں 2 سوال اور تھے، تو آج جتنے سوال میرے پاس آئے سب کا جواب دے دیا میں نے، صرف 2 کا جواب میں نہیں دے پایا. اس میں سے بھی ایک سوال قرآن سے، اب دیکھیے ہاتھ تو بہت سارے اٹھے ہوئے. ایک سوال قرآن سے متعلق ہے جو مجھے ایسا لگ رہا کہ میں کسی مجلس میں، یعنی آخری 2-3 مجلس میں اس کو بیان کر سکتا ہوں، تو اس کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جواب آ جائے. آپ طاہر صاحب آپ نے ہاتھ اٹھائے تھا نا جی؟ اچھا ایک جواب، سوال جیب میں. اچھا یہ تو علم غیب سے بھی زیادہ آگے نکلے. اچھا ام خالد کو امام نے، ہاں جو کہ ان کے سامنے لے کے میں نے جیب میں رکھا تھا تو اس لیے مذاق کی بات تھی. ہاں یہ سوال کا جواب، یہ وہ سوال ہے کہ جو تقریباً 365 یا 66 مرتبہ مجھ سے پوچھا جا چکا. آج جو میں نے شراب والی روایت پڑھی کہ ایک عورت نے جا کے، یہ تقریباً میں 370 دفعہ مجلس میں پڑھ چکا ہوں. میں نے کاؤنٹنگ کی تھی، ایک بچے نے چارٹ بنا کے بھی بھیجا تھا کہ یہ کتنی دفعہ آپ نے پچھلے 10 سال میں پڑھی، اور اس میں سے تقریباً ہر مرتبہ میں نے نامکمل روایت. ام خالد کا جملہ تو بتا دیا کہ مولا آپ میرے مولا ہیں، میں آپ کا حکم مانوں، مگر امام نے کیا کہا یہ نہیں بتایا میں نے، کیونکہ میری ایک عادت ہے جتنا واقعہ میرے ٹاپک میں اتنا پڑھتا ہوں. تو سن لیجیے. امام نے ایک بار ام خالد سے کہا کہ ام خالد، میں قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی بیماری کا علاج بھی شراب سے کیا جائے. پھر ایک جملہ امام نے کہا جو بہت سے مراجع کا فتویٰ،
اللہ نے حرام میں کوئی شفا نہیں رکھی. اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. پھر دیکھیے میں مجبور ہو گیا تشریح کے. الکوہل الگ چیز ہے, شراب الگ چیز. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نا کہ بعض حالتوں میں بطور دوا شراب پی سکتے نہیں. بہت سارے مراجع کہتے ہیں کہ بطور دوا بھی شراب جائز نہیں. ہاں الکوہل اگر دواؤں کے اندر وہ بالکل الگ چیز ہے, وہ تو بالکل جائز. بعض علماء نے کہا کہ نہیں, جان اگر جا رہی ہے اور طبیب کہے کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تو شراب کی اجازت. اب یہ شہید دست غیب کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے, میجر سنز, فارسی میں ہے, اردو ترجمہ, عربی ترجمہ اور انگلش ترجمہ. انگریزی ترجمہ تو غالباً حیدرآباد دکن کے ایک مومن نے کیا. اس میں شراب کے چیپٹر میں یہ پورا ایک چھوٹا سا ایک آرٹیکل اس روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ امام نے کہا حرام میں شفا نہیں ہے, تو یہ جو بعض علماء کہتے ہیں کہ مر رہا ہو تو اجازت. ام خالد کی روایت ایک لفظ ایسا آ گیا جس سے ان علماء نے کہا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ امام شراب کو بیماری میں اجازت دے. وہ کیا لفظ آیا؟ امام نے کہا کہ اے ام خالد, میں شراب کی اجازت نہیں دیتا. یہ نہیں تھا, ایک لفظ اور, میں تم جیسی مومنہ کو شراب کی اجازت نہیں دیتا. اب تم جیسی سے کیا مراد؟ اس پر اب علماء میں بحث ہوئی. تم جیسی سے مطلب ہے عقیدے میں جو 12 امام کے ماننے والے اس کو امام نے روکا, یا عقیدہ نے کہا جو تم جیسا عمل اور کردار اور تقوی کی منزل پر. شاید ایک عام سا لاپرواہ سا مومن آ جائے تو اس کو اجازت مل بھی جائے. اچھا ایسا بھی کوئی مسئلہ اسلام میں؟ جی ہاں ہے, اور اس مسئلے کا نام ہے اسلام میں مروت. جیسے پرانے علماء سے سنا ہوگا, آج بھی کچھ مراجع کہتے ہیں ہوٹل میں کھانا کھانا حرام نہیں, لیکن امام جماعت کو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کچھ ایسے کام ہے جو عام آدمی کے لیے جائز ہے, امام کے لیے ریسٹرکشن. ہمارے موجودہ مراجع کہتے کہ نہیں یہ نہیں ہے, لیکن پرانے مراجع گزرے اور آنے والی جو جنریشن ہے ان میں کچھ کا فتویٰ ہے کہ وہ کام جو حرام تو نہیں لیکن ایک عالم کی شان کے خلاف ہیں, وہ اس نماز کو نہیں کرنا چاہیے. آخری مثال دے دوں, 12:15 کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے آپ کا 1.5 گھنٹہ لیا جو 45 منٹ کا سیشن تھا. لیکن کیا کروں, میں بہرحال خود بہت پریشر میں تھا کہ یہ سوال جواب کے سیشن کو محنت جنہوں نے کی ہے سوال لکھنے کی ان کو جواب دینا. ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی ایک اور سیشن رکھا جائے خالی فلور کے لیے, لیکن آج اب ذرا سا تھوڑا سا بہت تھوڑا سا مجھ پر بھی رحم کھائیے گا. اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں ایک مسئلہ یہ بھی کل رات کی مجلس میں آنے والا. کل سے مطلب کون سی مجلس؟ نہیں واقعاً کل, آج نہیں کل. وہ یہ ہے کہ اہل سنت میں ایک مسئلہ بہت مشہور, اگر کوئی آدمی سوسائڈ کر کے مرے آمد, اس کی جنازہ جائز نہیں, نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس نے پہلے حرام کیا. ہمارے یہاں ایسا نہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو معاشرے بہت ہی نیک اور متقی لوگ ہیں وہ ایسے کی نماز جنازہ میں نہ جائیں. ویسے نماز جنازہ واجب کفایہ پڑھنا, لیکن پھر یہ کہ وہ لوگ جو ایک رول ماڈل ہے معاشرے وہ اس میں نہ جائیں تاکہ اس عمل کو آگے انکریجمنٹ نہ ملے. تو یہ اسلام میں پورا ایک چیپٹر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو اجازت اور حلال تو ہیں, لیکن عام انسانوں میں جو صاحب علم ہے یا ذرا ایک رول ماڈل بنا ہوا ہے مقدس انسان, وہ کام نہ کرے. تو ام خالد سے امام نے کہا میں تم جیسی مومنہ کو اجازت نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے ہر مومنہ, یا مطلب ہے جو کردار میں اتنی بلند ہو. اس سے 2 فتوے بنے. جنہوں نے کہا اس سے مطلب ہے ہر مومنہ, تم جیسا عقیدہ رکھتی ہو تو اس کا مطلب کہ آپ بیماری میں بھی شراب نہیں پی سکتے. اور جنہوں نے کہا تم جیسی سے مطلب کردار میں تم جیسی, انہوں نے کہا کہ عام مومن کو اجازت. لیکن خلاصہ یہ امام کا جواب تھا کہ اے ام خالد تم بہت تکلیف میں ہو, مگر میں تم جیسی مومنہ کو اجازت نہیں دوں گا, اس لیے کہ شراب نہ پینا تمہارے لیے قیامت میں بڑا فائدہ مند ہوگا. خدا ہم سب کو قیامت کی تکلیف اور عذاب سے محفوظ رکھے, مگر اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے آل محمد کا. پروردگارا تجھے واسطہ آل محمد کا ہمارا عمل ایسا کر دے کہ کم از کم آل محمد ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں. جو علم آل محمد نے ہمیں پہنچایا اس کو حاصل کر کے اس کی روشنی میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. جو اتنی رات تک علم اہل بیت لینے کے لیے یہاں بیٹھے تھے, خدا بندہ ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کی اولاد کو ہر مصیبت و پریشانی
بدحوالی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ان کے مرحومین کو اعلی علیین میں بلند درجات عطا فرما، ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو مل کر امام زمانہ کا سپاہی بنا اور ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔